بڑی خوشی ہوئی کہ میرے نال جناب علامہ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب بھی تشریف لے آئے نے کہ منازنانہ رانگے چے وابی نے ساری عمر وابی رہنا ہے پاویں لکھ او دے نال زور پھیلاؤ، دیوبندی نے دیوبندی رہنا ہے۔ ایویں خام خواہ ادھروں لڑائی جھگڑے، نہ میری عادت، نہ میں چٹاں دے جواب دینا، نہ میری فطرت ہے۔ پھر اے کدا چسکا ہے ایک چٹ لے کے بھیج مثلا وابی لے کے بھیجدا نبی بشر ہے تے میں سویر تک لگا رہا نبی نور ہے تو انہیں مان لینا ہے؟ بولو دیوبندی لکھدا 11ویں کہاں لکھی ہے، میں 70 کتاباں دے حوالے دیواں، کی خیال ہے 11ویں دا ختم دوان لگ پے گا، پھر وہ چسکے دا فائدہ۔ بھی بیٹا تانوں زیادہ چاہے تے سید اسد نو بلاؤ، عبدالطواف صدیقی نو بلاؤ اور پھر سوال لکھی جاؤ، جواب سنی جاؤ۔ کدی اج تک کوئی پیر جہانگیر منے مثلا بھی بھابی دا یقین ہی نہیں ہے بھی 11ویں دا ختم جائز ہے، تو سویر تک دلیلاں دیندا رہ، کی خیال اگلے دن وہ کھیر پکا کے ونڈ دے گا؟ تے ایویں خواہ مخواہ دھکے نال آ ٹانگا پا ٹانگا فائدہ ہودا؟ وہ میری گل دی سمجھ آؤندی بھئی؟ ضرورت نہیں ہے اگر یہ چسکا لینا ہے تے سعید صاحب نو بلاؤ، عبدالطواف صدیقی صاحب نو بلاؤ، محمد اشرف سیالوی نو بلاؤ، تہاڈا شوق پورا ہوے۔ پیر صاحب بہتر ہے نا بجائے یہ کہ جناب چٹڑیاں بھیجی جاؤ تے جواب سنی جاؤ تے بھیجی جاؤ تے کوئی مناظرہ کرنا ہے سی۔ اور جناب میں پورا نہ پڑھنا جی، حضور صاحبزادہ والا شان فاضل نوجوان قاری القرآ حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد جہانگیر رضوی صاحب دامت برکاتہ القدسی۔ وہ گل سنو نا، ایک بندہ آندا لے لو بھائی کیلے لے لو، تانوں پسند ہیں تے خرید لو، نہیں دل کردا تے گھر ٹر جاؤ۔ حضور دی شان بیان کرنی ہے، فٹ آوندی ہے تے قبول ہے، تے نہیں فٹ آوندی تو مینوں دے کے گھر نوں چلے جایا جے، درود پڑھو ایک دفعہ پھر میں کوئی دو گلاں کر۔ عشق مصطفیٰ، پہلے میں تینوں یہ دسنا چاہنا عشق کہندے کینوں نے؟ جدوں محبت وچ فکرہ سمجھا جے، جدوں محبت وچ اے منزل آ جائے پیر صاحب، جدوں محبت وچ اے منزل آ جائے کہ بندہ اپنے محبوب دی خاطر اپنے اصول توڑ دے وے تے اس محبت نو عشق کہندے نے۔ او محبت جدے وچ بندہ اپنے اصول تے قانون بدل دے وے پھر وہ محبت نہیں رہندی، اونوں کی کہندے نے؟ عشق۔ اللہ آندا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میرا قانون بدلدا نہیں۔ گج کے بولو، اللہ آندا میرا قانون ہے، گج کے بولو ذرا، میرا، میں تانوں سمجھانا ہے، میرا قانون بدلدا نہیں۔ میں عجیب طرح بدل دے ہوئے قانون او دے ویکھے کیویں؟ اللہ کہندا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت دے اتے پابندی نال پڑھو، زور ویلے زور پڑھو، دیگر ویلے دیگر پڑھو، مغرب ویلے مغرب پڑھو تے عشاء ویلے عشاء پڑھو، جمعے دے ٹائم جمعہ پڑھو۔ کدی ویکھیا جے کہ عشاء دی نماز ہوئے تے کوئی کہے میں جناب فجر دی نماز پڑھ رہے نہیں؟ لیکن قربان میں ایک منظر ویکھیا عرفات دے میدان چ، میرے نبی نے کیا بلال اذان کہو، اج میں پیشی دے دیگر کٹھیاں پڑھانیاں نے۔ بولو تو صحیح، جدوں نبی مزدلفہ چاہے میرے نبی نے کہا اج بانگ کہو میں مغرب تے عشاء کٹھیاں پڑھانیاں نے، وہ بولیا نہیں۔ قانون اے آ کہ وقت دی پابندی نال نماز پڑھو اپنے ٹائم تے۔ جدوں میرے نبی نے زور ویلے دوویں، ہن بھی انجی ہوندا اج دے جڑے جاندے نے، دوویں پڑھائیاں اور دوویں مزدلفہ عشاء تے مغرب ملا کے پڑھائیاں۔ میں پوچھا یا اللہ یہ کی ہو رہا ہے؟ انہیں کہا تو کملا ہے، میں قانون بنایا بھی محبوب لئیے تے بدلدا بھی محبوب لئیاں۔ جا کے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میں تھوڑا جہا ساتھیاں نو خوش کر لاں پھر تواڈے ال آؤنا۔ اللہ آندا ہے سونیا جیڑی محفل چ تو ہوویں میں عذاب نہیں بھیجدا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا جتھے تو ہوویں تے میرا عذاب آوے نہ، اے میری رحمت نو شرم آؤندی ہے۔ ہن نبی کریم ٹرے جا رہے نے، گلی مکے دی پیچھے ایک بے ایمان ٹریا ہوندا ہے، حضور نے مڑ کے ویکھیا تے انہیں منہ چڑھایا اینج کر کے، ویکھن دی دیر نخرے نال میرے محبوب نے اسی طرح کیا کچھ نہیں، حضور ٹر پے، جب مڑ کے ویکھیا تے دا منہ لکوا ہو کے تے ونگا ہو گیا۔ یا اللہ عذاب کیوں آیا؟ نبی دے نال ہے۔ قانون یہ ہے کہ جتھے تو ہوویں عذاب نہیں ہوندا، موجودگی چ آیا اور دے منہ نو لکوا ہو گیا۔ انہیں کہا بھی میں بنایا بھی تے دے لئیے، توڑیا بھی یہ دے لئیے۔ بولو سمجھ آ رہی گل؟ آ میں ایک قانون تین چند لمحے کوئی 15 منٹ اہلے علم دنیا نو خوش کرنے واسطے پڑھ لواں۔ قانون یہ ہے کہ 1,24,000 نبی، میں میلاد پڑھاں گا، 24,000 نبی دنیا چاہے، 1.25 لاکھ، 1,03,999۔ جدوں بھی کوئی نبی آیا
سمجھدا جانا نال نال اس قوم نے کسے بدبخت قوم نے اپنے نبی نو کیا تو احمق ہے، کسے نے اپنے نبی نو کیا تو مجنون ہے، کسے نے کیا اپنے نبی نو تو جھوٹا ہے، کسے نے اپنے نبی نو کیا تو کاذب ہے۔ جدوں کوئی بہتان لایا اس نبی نے آسمان ال ویکھیا، یا اللہ تو مینوں نبی بنا کے کلیا تے اے مینوں آندے نے تو جھوٹا ہے، تو پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو کاہن ہے، تے یا اللہ جواب دے۔ اللہ نے کیا نہ بہتان لگیا تواڈے تے اپنی صفائی، بولو گل دی سمجھ آؤندی بھئی، اپنی صفائی آپ دیو۔ میں چند ایک قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے قصول بدلدا تین وکھانا ہے تے پھر سادہ میلاد۔ ساریاں تو پہلے کائنات اس کائنات جڑا پہلا رسول آیا ہے وہ نے جناب نوح علیہ السلام، جنہاں نو کیا جاندا ہے شیخ المرسلین۔ 1700 سال انہاں دی عمر ہے، غلط فہمی کڈ لو، 950 سال انہاں نے تبلیغ کیتی ہے، اور سرکار دی عمر ایک روایت چ 1500 سال اور ایک روایت چ آپ دی عمر کنی ہے 1700 سال۔ نوح علیہ السلام پیڑے چائے، آپ نے کیا کولو، سمجھ دے جو 2-4 منٹ، کولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھ لو چنگے رہو گے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ ہن قوم دے سردار اگوں کہن لگے تو سانو کلمہ پڑھان والا کون ہے اوئے؟ انا لنراک فی ضلال مبین، توبہ کروڑ واری توبہ، تو تے آپ گمراہ ہیں، اسی تے تینوں گمراہ پہ وینے ہاں۔ جدوں نوح علیہ السلام نے گل سنی، آسمان وال ویکھیا، یا اللہ تو مینوں شیخ المرسلین بنایا ہے، تو مینوں نجی اللہ بنایا ہے، تو مینوں آدم ثانی بنایا ہے، اے مینوں گمراہ پہ آندے نے، ہوا وچ آواز پیدا کر دے بھی میں گمراہ نہیں، تو میری صفائی دے۔ اللہ نے کیا نہ اپنی صفائی، بولو بولو، قال الملأ من قوم انا لنراک فی ضلال مبین، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ خود نوح علیہ السلام نے بول کے کیا میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ دا رسول ہوں۔ گل دی سمجھ آئی؟ یعنی قوم نے کیا تو گمراہ ہے، لیکن اللہ دے نبی دی صفائی اللہ نے دیتی نہیں، نبی نے خود کیا میں گمراہ نہیں، میں اللہ دا، تو سمجھ نہیں آ رہی گل، میں اللہ دا رسول۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ پھر قوم نے کیا نوح دو چیزاں نے، ایک تو جھوٹا ہے، ایک تو مجنون تے پاگل ہے، استغفر اللہ بہ کے آئے ہیں۔ اللہ دے نبی نے پھر ویکھیا میں 950 سال تیری تبلیغ کردیا ہو گیا، اے مینوں مجنون پاگل تے بہ کے آیا، کہندے نے یا اللہ کچھ کر کچھ کر۔ اللہ نے کیا نہ اپنی صفائی آپ دے۔ نوح علیہ السلام نے خود کیا فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تھک گیا میری مدد کر، لیکن اللہ نے صفائی دیتی۔ ایک گل دی سمجھ آ گئی کہ نوح علیہ السلام نو قوم نے پاگل، مجنون، جھوٹا بہ کیا ہویا، کیا اللہ نہیں بولیا، نوح علیہ السلام نے بولو اس چک دے 115 والے ہو اپنی صفائی۔ او میں سور بھی لانا ٹولے بھی سنانا، لیکن تھوڑی جی مینوں اپنا ذوق تے پورا کرن دیو، جو ساڈے مسلک وچ ہوندا او کرنا میں، لیکن اے کچھ کرن دیو۔ یعنی اللہ نہیں بولیا، اللہ دے نبی نے اپنی صفائی آپ دیتی۔ ہن دوجا ٹور والا رسول جڑا آیا او دا نام ہے ہود علیہ السلام۔ کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اے پیڑے چایا آپ نے کہا میری قوم، او میری قوم، میں نوح علیہ السلام تو بعد رسول آیا جی، حیا کرو، تسی انہاں نو جھوٹیاں کیا، میں دنیا چ آیا، تسی میرا کلمہ پڑھو چنگے رہو گے، میں خلیفۃ اللہ، میں رسول اللہ، میں نبی اللہ، مینوں منو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ قوم بول کے کہنے لگی بس کر بس کر، ایک تے تیرا دماغ لگیا تے نمبر 2 تو جھوٹا ہے، تو سانو تبلیغ کی کرے گا۔ ہود علیہ السلام نے آسمان ال ویکھیا، یا اللہ مینوں اے سفیہ نہ کہندے نے، اے مینوں احمق کہندے نے، نالے مینوں جھوٹا کہندے نے، تو میری صفائی دے۔ اللہ نے کیا میں نوح دی اگے دتی نہیں؟ تاری گل سمجھ میں دیکھو کس طرح سادہ سادہ سمجھان دیا، اگے نہیں فرمایا جدوں میں او دی نہیں دتی، اونے اپنی صفائی آپ دتی ہے تے تم ہی
کالا یا قوم لیسا بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کیا میری قوم، چونکہ موضوع ہی تو ڈائے ہو جائے، میری قوم میں احمق نہیں، میں اللہ دا رسول ہاں۔ دو نبیاں دا میں حوالہ دیتا، قوم نے بلیم لایا، اللہ نہیں بولیا، نبی نے اپنی صفائی آپ دیتی۔ رڑے تے چڑھ گئے ہو، گل دی سمجھ پہ آؤندی ہے۔ تیجا نبی پیڑے چایا جدا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضور مینوں 26 آیتاں نبیاں دیاں یاد نہیں، لیکن میں تینوں کو پڑھنیاں نے کیونکہ تھکی قوم ہے، جو اس ہوندی میں ادھر آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑے چاہ کے کہن لگے، او فرعون انی لاظنک یا فرعون مسبورا، او فرعون میری گل سن، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا۔ فرعون کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم نے کہا چھڈ پراں، جا کے طویل تا گل ہے، تو تے خود مسحور ہے، تیرے تے جادو ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا میں تیرا کلیم ہاں، تور تے صد کے مینوں کول با کے گلاں کردیں، اے مینوں آندا تیرے تے جادو ہویا، تے یا اللہ صفائی دے بھی میرے تے جادو نہیں۔ فرمایا گل سن، میں نوح دی واری بولے ہاں، میں ہود دی واری بولے ہاں نہیں، تے پھر تو ہی تے نبی ہیں، انہاں دی واری بھی نہیں بولیا، اپنی صفائی آپ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی لاظنک یا فرعون مسحورا، اچھا بھائی جے میں تینوں مسحور نظر آؤنا تے تو بھی مینوں نیل دی دریا وچ گوتے کھا کے مریا ہویا نظر آؤنا ہے، جو منہ چوں نکلیا او پار ہو گیا، صفائی اپنی آپ دیتی۔ تھکت نہیں گئے؟ آخری گل، چلو میں تم تھکاواں نہ، آخری پیڑا آ گیا، 3 نبی کلے کلے سن، نوح علیہ السلام کلے، ہود علیہ السلام کلے، موسیٰ علیہ السلام کلے، ہن 3 نبی نے کٹھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام 1، حضرت یونس علیہ السلام 2، حضرت شمعون علیہ السلام 3۔ انطاکیہ دا درباری سورت یاسینی تینے ہی پیش ہو گئے، کہنے لگے ہوئے حیا کرو، او بادشاہ او با نوابو او سیٹھو، کلمہ پڑھ لو، اگے کلا کلا ہوندا سی، اسی 3 نبی ایک وقت وچ آئے ہاں تے من جاؤ چنگے رہو گے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہاں کہا چھڈو پرا، تسی تے رسول ہی نہیں، تسی رسول ہی نہیں تے نالے جھوٹے ہو۔ ایک گل سن کے انہاں کہا یا اللہ او تے کلا کلا سی، اسی 3 صفائی دے۔ اللہ نے کہا نہ میں نوح دی صفائی دیتی، نہ میں ہود دی صفائی دیتی، نہ میں کلیم دی واری بولیا تے نہ تہاڈی واری، اپنی صفائی۔ یا اللہ یہ سانو آندے نے تسی رسول ہی نہیں۔ اللہ نے کیا اپنی صفائی آپ دیو۔ دیکھ کتنے جو مثال دے طور تے میرے بچے تے کو بلیم چل آیا نا، میرے نال آیا قیدت مند میرا مرید کو کہے جناب یہ ساڈا سپیکر چوک کے لے گیا، تے میں کہاں گا اللہ جاندا ہے اے چور نہیں۔ ذرا دیکھی صفائی کیویں پہ دیندے نے، 3 مل کے ہیں 3۔ اے حضرت کلیم وانگو گجے نہیں، کہندے نے قالو ربنا یعلم، اللہ جاندا انا علیکم لمرسلون، اسی رسول۔ اللہ بولیا بس تمہید مک گئی۔ ایک دفعہ انہوں میں رپیٹ کراں اور پھر نتیجہ دے کے میں تینوں میلاد شروع کر کے سناواں عشق کی اندر۔ نوح علیہ السلام نو قوم نے کیا تو جھوٹا ہے، تو مجنوں ہے، تو بہکیا ہویا، اللہ بولیا اپنی صفائی آپ دیتی۔ ہود علیہ السلام نو کیا تو جھوٹا ہے نالے احمق ہے، اللہ نہیں بولیا اپنی صفائی آپ دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا کہ تیرے اوتے تویتاں دا اثر ہے، جادو دا اثر ہے، جا علاج کرا، اللہ بولیا نہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام تے یونس علیہ السلام تے بلیم لگا، اللہ بولیا فارغ ہو گئے۔ ہون واری آئی میرے نبی دی۔ ایک باری گج کے سمان لگاؤ یار، تھوڑا ذوق پیدا کرو یار۔ جناب علی جناب صفا مروا دی پہاڑی ہے، ایک باری سبحان اللہ کہو۔ علامہ میں 3 ایم کیتے نے پھر بھی یہ کام کرنا پیندا۔ بریلوی وہ بریلوی کا تیرا سر نہ لے، بد نصیبی ساڈی قوم سندی ہے، وگرنہ خدا دی قسم کل پڑھاں گا قرآن۔ قرآن بندہ پڑھے تے قوم اگوں سنے نا، یہ ہوئی نہیں سی ویکھی ہونے کس طریقے نال چومن گے جسلے سر لاؤ گے، یہی سن دے نے۔ امام الانبیاء کائنات دے نبی صفا پہاڑی دے بیٹھے ہوئے نے۔ میرا نبی اللہ تعالیٰ تینوں حج دی توفیق دے، تہاڈے وچ کوئی حاجی ہے یار؟ میں سواب تے نہیں لے لینا، ہاتھ کھڑے کرو ذرا۔ چلو ماشاءاللہ میرے سامنے 3 کٹھے بیٹھے ہے جی، صفا پہاڑی ہوتے مروا ہی ہے، حضور صفا تے بیٹھے نے، اور 5 بندے ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید بن مغیرہ، یہ 6 کولوں گزرے۔ جدو امام الانبیاء دے کولوں گزرے میرے نبی نے فرمایا
ذرا میرے قریب آؤ. او جدو آئے نیڑے میرے نبی نے فرمایا چاچیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو تفلحو نجات مل جائے گی. کلمہ پڑھ لو چنگے رہو گے. ایک کلمہ پڑھ لو. او چاچیو دوزخ دے کنارے کھڑے ہو, میں چاہنا تانوں جنت لے جاؤں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, ایک کلمہ پڑھ لو چنگے رہو گے. او نہ بول کے کیا یا محمد لاستا مرسلا چھڈ پراں تو تے رسول ہی نہیں. اوہی بلیم اوہی بولو تے صحیح. کنا چ برکی نہیں پاندے تہاڈی گل سمجھ نہیں. اے دے اوتے وی اوہی بلیم جڑا پہلیاں تے لاستا مرسلا تو رسول نہیں. پہلیاں نے اپنی صفائی دیتی, ایک ہی کرن لگا. جا انہاں نے کیا تو رسول نہیں, نہ میرے نبی نے اللہ نو کیا تو صفائی دے, نہ میرے نبی نے آپ جواب دیتا. او ناز نال کتھے آ گیا ادا دے نال پیر میرے نبی نے اپنی کملی یا ایھا المزملو قم اللیل الا قلیلا. من ہے تہاڈے کول سبحان اللہ کہنا, ہاتھ کھڑے کر کے ذرا کہو سبحان اللہ. سارے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو. رب العالمین دے جڑا محبوب تے بلیم لگا تو رسول نہیں. میرے نبی نے ادا نال نخرے نال ناز نال جواب نہیں دیتا, نہ جواب دیتا. ہن سنی میں ویکھنا تیرا نعرہ داتو دے نہیں, انہاں نے کی سمجھنا نہ دے غور دے نال نہ جواب دیتا. بلیم ہوئی تو رسول نہیں, نہ جواب دیتا نہ اللہ نو کیا. میرے نبی نے اپنی کملی سٹی موڈے تے نخرے دے نال کعبے ول منہ کر کے میرے نبی نے چلنا شروع کیتا. ایک قدم میری روح سی, میں پکار کے کیا حضور جواب دیو. فرمایا میرے لائق نہیں میں نہ جہلاں نو جواب دیاں. اونوں کو فرمایا او ویندا پیا میں کیوں کہاں, آئے او ویندا پیا میں کیوں کہاں. تو عشق مصطفیٰ کیا سن غور دے نال موضوع بنان لگیا. سوچ بھی لیا کرو اینو سمجھ نہیں. 3 قدم میرے نبی نے چکے, انہاں نے کیا تو رسول نہیں. جبریل آ گیا, انہاں دا یا سالا یا ان اللہ یکرو کا سلام یا رحمت للعالمین, اے عالمین دی رحمت اللہ سلام آندائی تے نالے پیاندا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. سن کے او یاسین او سید او سردار رس کے نہ جاؤ. او سید او سردار مینو قرآن دی قسم انکا لمن المرسلین, اے منن نہ منن تو ساڈا رسول ہے. کاش فیصلہ آباد ہو گیا. کتھے آ گیا موضوع کی دیتن تو ساڈا. یا اللہ انہاں دی واری کیوں نہیں بولیا. او بولو سوات لو. وہ بھی تیرے نبی سان, ایک نجی اللہ سی, ایک خلیفات اللہ سی, ایک کلیم اللہ سی, انہاں دی واری نہیں بولے. انہاں دی واری نہ صرف بولیاں بلکہ قسم کھا کے, بلکہ یاسین او سید او سردار والقرآن الحکیم, مینوں عزت والے قرآن دی قسم. انکا لمن المرسلین, تو میرا رسول ہے. میرا گج کے بولو میرا, پھر گج کے بولو میرا. والنجم لے انہوں نے کیا تسی گمراہو, اللہ نے کیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. او میراج دی راتی آسمان تو زمین تے اتر والے تاریو مینو تیری قسم اے پیویں کر دے نے ما ضل صاحبکم وما غوا, تو گمراہ نہیں. کیویں صفائیاں دے رہا, بولو بولو سبحان اللہ. پہلیاں دی واری بولیا, اے دی واری کیوں بولیا پوچھیا جے صحیح ضرور. علماء کو پوچھنا چاہیے نا کہ پہلیاں دی واری صفائی نہیں سو دیتی. اے دی واری نہ صرف خالی صفائی بلکہ نال قسم. بولو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے اتبا نے کیا تو مجنون ہے. اوہی بلیم جڑا حضرت نوح علیہ السلام تے لگا سی. اللہ نے کیا نون
والقلم وما یسطرون مینوں قلم دی قسم لو محفوظ دی تحریر دی قسم قسماں اتے قسماں کھا کے آندا مانتا بنعمت ربک بمجنون تو مجنون نہیں بولو بولو تو مجنون ہے سونیا مینوں قسم ہے تو مجنون نہیں آگو تینوں دساں فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر یہ آخری جملہ جی علمی میں آؤں دوجے پاسے لیکن تہاڈی نظر آ میری گل سن غور دے نال رب العالمین تے میرے محبوب تے ایک بلیم لگا تو شاعر ہے ذرا سیان 115 والے سن لو میں چھوڑ کے لگا کہانیاں لاؤں لیکن سن لو کوئی اللہ نے کیا فلا اقسم بما تبصرون بابا جی نوٹاں مت گئے تسی بیٹھ کے سنو مینوں بزرگو میرے ول ویکھو تے میں بند ہو جانا تو کہنا یعنی مینوں سن سنانا تے میں تینوں ہے تے تسی نوٹ گنن لگ پے میں روزانہ یہی لینا 30000 تے میری اپنی تنخواہ ہے چھڈ اینوں اے اداں ہی ہوندا تسی میرے ول ویکھو کمال ہے لے 1 2 3 4 5 6 پھر ایک فرمائش کیتی سن تینوں سنان آیا میں اے آپے بچیاں دا کام ہے آپے کرنے کے پے ذوق ہی ختم درود پڑھو نبی صاحب آپ کر لگ بس بیٹھ کے سنو سکون دے نال سن غور دے نال میرے نبی تے بلیم لگا تو شاعر ہے اللہ پہ آندا ہے مزہ لئی بس میں تو یکدم رخ بدل جانا اور آسانی آ جانا کیونکہ لطف ہی نہیں آ رہا کل انشاءاللہ پیر جی موضوع ہے شافی ہے معاشر اور جنت تین میں دساں گا شافی کنوں کہندے نے جنت کنوں آندے نے لیکن فیصلہ آباد سٹی سنو غور دے نال جدوں میرے نبی نو کیا تو شاعر ہے اللہ نے کیا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون او کائنات والیو جو تانوں نظر آوندا ہے مینوں اودی بھی قسم ہے جو نہیں نظر آوندا مینوں اودی بھی قسم ہے نظر آسمان زمین چند تارے نظر آوندے نے مینوں انہاں دی قسم ہے میں نظر نہیں آوندا فرشتے نظر نہیں آوندے حوراں جن نظر نہیں آوندے مینوں انہاں دی قسم ہے فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم اوے قرآن میرے عزت والے رسول دا قول ہے پیر جہانگیر یہ جملہ تیری نظر سمجھ اور پھر میں سادہ کام شروع کرنا عشق دے حوالے نال کیونکہ لطف نہیں آ رہے ہیں نا جدوں یہ سمجھن گے پھر مزہ آئے گا سن غور دینا لیکن ایک گل سن جدوں نبی پاک صاحب الاولاد نو اللہ نے کیا اے میرے محبوب جو نظر آوندا ہے مینوں اودی بھی قسم جو نہیں نظر آوندا مینوں اودی بھی قسم اے قرآن میرے عزت والے رسول دا قول ہے میں پریشان ہو گیا مالک میری انی عمر ہوگی کالجاں چ پڑھاندیاں میں دنیا دسنا ہے اللہ دا کلام آئے تو آنا ہے رسول دا قول ہے اے نقطہ ایک سمجھا جی رب العالمین نے میرے نبی نے کیا صحابہ کرام نو رضوان اللہ تعالی مجمعین صحابہ اے لکھ لو جملہ اے لکھ لو اے اللہ دا قرآن ہے اے لکھ لو اے میری گل حدیث ہے اے لکھو اے اللہ دا قرآن ہے اے علیحدہ لکھو اے میرا قول حدیث ہے اللہ نے کیا کی پہ کر دیں ہائے 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 کتھے آ گیا کی پہ کر دیں یا اللہ تیری گل نو قرآن پہ لکھوانا اپنی گل نو حدیث پہ کرانا نہ میرے محبوب جدوں میں ونڈے کچھ نہیں کی پہ کر دیں کیا نہ حدیث حدیث ہے قرآن قرآن ہے میں قرآن نو حدیث نہیں حدیث نو قرآن نہیں میری حدیث قرآن نہیں ہو سکتی اللہ نے کیا نہیں ہن دیکھی کتنا وزلی جملہ ہے اللہ نے کیا اچھا تیری مرضی ہے اگر تو میرے قرآن نو اپنی حدیث نو میرا قرآن نہیں کہندا تے اللہ نزل احسن الحدیث اسی اپنے قرآن نو حدیث کہہ دینے ہیں سمجھ آئی ہے عشق خدا دی قسم ہے کی سنی آ میں تے دساں مدینے دے باہر ایک بار سبحان اللہ کہو ہونے سمجھن گے مدینے دے باہر ایک چوک امام اولمپیا دے کھڑے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فاروق اعظم دو ذوالنورین تین علی مرتضی چار علی المرتضی چار حضرت بلال پانچ اے صحابہ اکرام دا جم گٹائے رات جلدی جا رہی ہے او رات تاریاں پری رات چن چمک رہے امام اولمپیا اس چوک وچ کھڑے نے صحابہ اکرام گردو نواں نے میرے نبی نے یمن وال منہ کر کے گج کے کہا سبحان اللہ میرے نبی نے یمن وال منہ کر کے اپنی کباؤ دے قمیض دے بٹن کھول کے فرمایا صحابہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن او میرے صحابہ مینوں یمن والوں رحمان دے ساواں دی خوشبو دی
نعرہ حیدری. ہاں جاگو گے تو کوئی سن لو گے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام مینوں یمن والوں اللہ دے ساواں دی خوشبو پیاؤں دی. صحابہ اکرام نے کیا یا رسول اللہ اللہ ہر جگہ موجود فینما تولوا فثم وجه اللہ. او کائنات دے چپے چپے چ موجود ہے. اے یمن والوں ساواں دی ہواڑ کیوں آوندی رحمان دی خوشبو کیوں آوندی. میرے نبی نے کیا میرے غلاموں او میرے غلاموں یمن وچ ایک بندہ ہے جدا نام اویس ہے. ایک بندہ ہے جدا نام ویسے او اونٹ چار دے پیو تے نالے او مدینے ال منہ کر کے ہوا دے ذریعے مینوں سلام پیو بھیج دے. انج معلوم ہوندا ہے جویں رحمان دی نگری وچوں ساواں دی ہوا آ رہی. سمجھ آیا عشق پیر جی؟ او دی ہواڑ ساواں دی انج معلوم ہوندی ہے جویں رحمان دی نگری وچوں. بولو تے صحیح بولو ساواں دی. او عشق دی ریت سارے جگ تو جدا نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا. عشق دی ریت سارے نہ نبی ویکھدا نہ خدا ویکھدا. عشق لئی میل کلی ایک سار ہے نہ شاہ ویکھدا نہ گدا ویکھدا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اکرام یمن وچ ایک میرا یار ہے او دا نام اویس کرنی. ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو ذرا. او دا نام ویس کرنی اونٹ چار دے او دیاں ساواں دی ہواڑ مینوں انج پیاوندی اے جویں رحمان دی نگری وچوں ہوا آ رہی ہوے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا آپ نے کیا کملی والے اگر اینا ہی ہے پیارا تیرا اگر اینا ہی ہے پیارا تیرا پھر مدینے آ کے ملاقات کیوں نہیں کردا؟ تانوں سمجھ نہیں آ رہی او ملاقات کیوں نہیں کردا؟ نبیاں دے سلطان نے کیا عمر او دی ایک بڈھڑی ماں ہے وڈیری ماں ہے دن دے ٹائم اونٹ چار دے رات نو اپنی ماں نو مٹھیاں بھر دے اپنی ماں دا احترام کر دے. اس مجبوری دے تحت نہیں آوندا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا یا رسول اللہ میں انہوں ملاں گا. میرا غیب جانن والا نبی بول کے کہن لگا کالا لا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا میں ملاؤں گا. آ سن غور دے نال میرے نبی آندہ آ گئے جب جوش میں قطرے سے دریا کر دیا. آ گئے جب جوش میں قطرے سے دریا کر دیا اور پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا رسول اللہ میں ملاؤں گا. سنیا جے گا اور نال میرے نبی نے مسکرا کے کیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تو تے علی میری گل غور نال سن لو. او آئے گا ضرور مدینے پر تساں سجاننا نہیں. مدینے آوے گا لیکن تساں انہوں سجاننا. لیکن سن لو میری گل ویرل ویندے جائی گل جے گل دی سمجھ آوندی تے میں بولدا رہواں. نبی پاک نے اپنا کرتا لایا سبحان اللہ کر کرتا لپیٹ کے جبہ مبارک قربان جان کروڑا نجم شاہ میرے نبی دی جتی دی توڑ دو. سرکار نے کرتا لایا کرتا لپیٹ کے فرمایا میرے غلاموں آڑے اے ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے دے نال پیار کردے ہیں. آئے ہائے ہائے سمجھی اوہد ایک پہاڑ ہے. حضور ایک نقطہ تہاڈی نظر اوہد ایک پہاڑ ہے یحبون و نحبو اے ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اے. تینوں سمجھ نہیں آئی گویڑ کر سیاںا بندہ ہے. اگر وڈا پیار کرے میرے نبی نال تے نبی خالی نہیں رہن دیندا او دے نال پیار کردا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کیا یا رسول اللہ اے پتھراں دا پہاڑ ہے او تے اے پیار کردا ہے تواڈے نال تسی کردے ہو اے دے نال تانوں پتہ کیویں لگ گیا کہ وڈا پیار کردا ہے؟ اور سمجھتے سی تے نالے اینو لبیا کی تواڈے پیار چوں. فرمایا لا باب من ابواب الجنہ او قیامت والے دن خدائی پوری دے پہاڑ غرق ہو جان گے. اے پہاڑ میرے پیار دے نال چل کے جنت دے بوئے تے کھلو جائے گا.
علامہ صاحب سمجھ گل آئی جی جے وٹا پیار کرے مولوی جی تے قیامت والے دن جنت دے بوئیاں چوں ایک بوئے تے اود پہاڑ پہنچ جائے گا اوے اے دا پیار تے عشق تے پتھراں نو جنت لے جاندا ہے تو بندہ ہے تے بندہ ہی رہو سمجھ آئی تے گل پیر جی تواڈے نانے دا پیار اے کہ آپ نے کیا اود پہاڑ قیامت والے دن میرے پیار دے نال کھچ کے کتھے چلا جائے گا جنت دے بوئے تے اور پھر ہمیشہ تک رہے گا باقی غرق ہو جان گے اے جنت دے بوئے تے پہنچ جائے گا اے دا مطلب اینو کون لے کے انہیں کلمہ پڑھیا سی بولو انہیں نمازاں پڑھیا سی انہیں روزے رکھے سن انہیں حج کیتا سی صفا مروہ صحیح کیتی ساسو کعبے دا طواف کیتا سی انہیں زکات دیتی سی انہیں نفل تے تہجد پڑھی سی پیار کیتا ہے تے پیار کتھے لے جائے گا حضور میں عرض کردا ہاں اگر پتھر پیار کرے جہانگیر کاری تے او جنت دے بوئے تے پہنچ جاندا ہے تے تو پیار کرے نمازاں تے مان نہ کری او دے پیار تے مان کر آہا گل کی سی میرے نبی نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا عمر تے علی تسی دوویں میرے تو بعد میرا جبا لے لیا جے ہن گل غور نال سنی پیار دے نال او یمن جایا جے کرن دی بستی پہنچ کے اوتھے بحث کرنی نو لبیا جے یا رسول اللہ کی کرنا ہے فرمایا 3 کام کریا جے پہلا کام ہے جدوں میرا او دیوانہ ملے انہوں کیا جے اویس تینوں خدائی دا لاڑا سلام آندا سی دوجا کام ایک کریا جے میرا جبا تحفے دیا جے کیا جے اویس معراج دی راتی ہے جبا اللہ نے مینوں دتا سی میں تینوں دے رہا ہاں 2 کام تیجا کام میرا کلیجہ پھٹ گیا پڑھ کے بھی ہیں ایک ہی میں ہو گیا علامہ صاحب فرمایا پہلا کام کی پہلا تہاڈا میں ٹیسٹ لے لاں پہلا کام کی سی صدقے صدقے جیوندا رہ تیری عمر لمبی ہو گئی پہلا کام کی بولو دوجا کام میں جبا دیا جے تے کیا جے رب نے مینوں دتا سی تے میں تیجا کام سن کائنات دا شافی ہے میرا رسول آپ نے فرمایا پہلا کام انہوں میرا سلام کیا جے دوجا کام میں میرا جبا دیا جے تیجا کام انہوں کیا جے ویس نبی آندا سی میری امت لی دعا کر ہائے ہائے دنیا دا شافی ہے تہاڈا نانا تے سرکار پہ آندے نے پیار دی گیم ہے نا جدوں اینو پتہ لگا نا کہ حضور دا دند شہید ہو گیا حضور ویکھیا جی بٹا پھڑ کے بہ گیا عربی دا لفظ ہے تانوں سمجھ کہندا زق ما ذاک الحبیب ایک تروڑ دیتا زق ما ذاک الحبیب دوجا تروڑتا زق ما ذاک الحبیب کی بٹا ماردا تے کہندا تو وی او سواد چکھ جڑا نبی نے لیا ہائے 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 کچھ گل بن گئی ہاں تسی بھی قسم تروڑ دیو تسی بھی قسم تروڑ دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جڑے سنی ہو تے ہاتھ کھڑے کرو مینوں پتہ لگ جائے بھی کنے کو آپ نے نعرہ رسالت شکر ہے نعرہ حیدری ایک میرے پیر دا بھی نعرہ لا دیو نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حق جاریہ ساڈے ویڑے آوے ہر چیز آزم ایتھے غوث آزم ایتھے نبی آزم ایتھے فاروق آزم ایتھے حسین آزم ایتھے علی آزم ایتھے ہر آزم چیز ادھر ہے کوئی صحابہ نو نہیں مندا کوئی آل نو نہیں مندا کوئی رسول نو نہیں مندا اسی ساریاں دی تابعدار میرے نبی نے فرمایا جدوں جایا جی 3 کام کرنے نے ان نال نال بول دے جاؤ زبان کھول دے جاؤ پہلا کام جا کے انہوں کہنا نبی سلام آندے سن دوجا کم میں کہنا ہے حضور نے فرمایا جبا معراج دی راتی اللہ نے مینوں دتا سی اے میں تینوں دے رہا انعام وچ تیجی گل انہوں کہنا ہے اویس آمنہ دا لال آندا سی میری امت واسطے دعا کر پتہ ہے لگاؤ تینوں اجے بھی ولیاں دی شان سمجھ نہیں آئی او نبی پیاندا ہے او دے کولوں دعا کرایا جے ولیاں کولوں دعا کرانا محمد دی سنت دی ولیاں دے بوئے تے چل کے صحابی نہیں چونکہ زیارت نہیں کی تھی بظاہر طور تے ویسے گل تے اندر بیٹھ کے کرن والی پیڑ وچ کرنے لہذا تھوڑا جہا پردہ پا گیا اے صحابی نہیں صحابی تو جنے ساری اکھ نال ویکھیا تے پھر ولی ہے نا تے ولی اے ہو جا کے کیا بھی اودی زیارت بھی کریا جی پتہ لگا ولیاں دے کول ٹر کے جانا حضرت عمر دی سنت تے اے دے تو بڑا قاطع بدعت کون ہے
ہے ولیاں کو جا کے دعا منگانی حکم کیدا رسول دا تم ہی جا کے نا بزرگاں دے ڈیرے تے جا کے دعا منگایا کر یہ گل کرن تو بعد میں پہلے حوالے دے دیاں تاکہ اگر ممکن ہے کسی کو پریشانی ہوئے تو سن لے پی واقعہ میں بیان کر رہا کتھے آ لطائف نفیسیہ در فضائل اویسیہ 500 سال پرانی کتاب خواجہ ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان چ لکھی پہلی بک ذکر اویس فیض احمد اویسی دی لکھی ہوئی 2 اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل دی لکھی ہوئی 3 یہ 3 موٹیاں کتاباں نے جنہاں چ ذکر اویس اور بھی بے شمار ہون گیاں جتھے جتھے ذکر اویس ہوندا ہے اوتھے اوتھے اے گلاں ضرور ہوندیاں نے بلکہ میں واقعہ جڑا شروع کیتا ہوں تے میں نمانا ایک گل عجیب میں پڑھی لطائف نفیسیہ کہ جبریل ایک دن آ گیا انہیں آ کے کہا یا رسول اللہ زمین تو ایک ہوا گئی ہے تے او دے نال آسمان دا 70,000 فرشتہ بے ہوش ہو گیا میں ذمہ دار ہاں جو گل کر رہا ذمہ دار ہاں ایک ایک لفظ دا 70,000 فرشتہ بے ہوش ہو گیا تے یا رسول اللہ ایک ہی ہے فرمایا میرے حویس دے عشق دی ہواڑ سبحان اللہ دے گا جدے غلام سمجھ چ نہیں آؤندے او امام سمجھ چ کیویں آئے گا امام الانبیاء گل کرن تو بعد اپنے وطناں نو واپس آ گیا اپنے حجرہ اقدس وچ اگے محبوبہ محبوب خدا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے آپ نے کیا کملی والیو میں سنیا اج غلاماں دی محفل وچ کسے یار دا ذکر کردے سو جدا نام اویس جدا نام اویس امی عائشہ صدیقہ جڑی پونے دین دی راوی ہے صدیقہ صدیق دی بیٹی ہے کائنات جسماں دے جوڑ دی عورت اونچی بولو خدیجہ الکبریٰ تو بعد دے جوڑ دی عورت نہیں سرکار نے فرمایا اے کملی والیو کوئی میرے لائق فرمایا عائشہ اگر او اویس چل کے تیرے بوئے تے آ جائے منجی ڈا کے دئی میں حضور ذمہ دار ہوں جملیاں دا اگر اویس تیرے گھر آ جائے تے منجی ڈا کے دیں او دی شکل یاد رکھی فائدہ دے گی کائنات دے مومنہ دی ماں ہے سمجھ آئی گل اویس دی شان دی وقت گزرتا گیا ہن دنے اونٹ چار دے رات دا ٹائم ماں لمی پی اپنی ماں دے پیر پیا گھٹ دے سبحان اللہ گیا پیر گھڑدیاں نیما نے کیا سالیا اویس بے اویس پترا کچھ منگ لے کہن لگا ماں جانی میں نبی دا دیوانہ ہاں اما جان دیئے میں نبی دا پروانہ ہاں لیکن نبی دی زیارت نہیں کیتی تیری وجہ تو کدی اجازت دے میں مدینے جاواں سبحان اللہ کہے میں مدینے جاواں جا کے نبی دی زیارت کراں ماں نے پیور دے نال جفی پا کے متھا چم کے کیا ویس میں ضعیف ہاں نالے بڈیاں نالے کمزوراں نالے بیماراں بچہ نبی دے ملن دیاں 2 جگہ نہیں ایک مسجد ایک سرکار دا حجرہ اگر مسجد وچ جائیں تے حجرے چ نہیں جانا اگر مکان تے جائیں تے مسجد نہیں جانا جلدی واپس آ جی جا تھک گیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹر پہ اللہ نے کیا یا ایاتھل ملائکاتی اخلو مصلی سماواتی وامر وردی او کائنات دیو فرشتیو زمین تے اتر کے میرے یار دے غلام دے رائے چ نوری پر وچھا دیو ویکھو میرے محبوب نو ملن جا رہا ہے میرے محبوب دے راہ وچ نوری بولو بولو سبحان اللہ نوری پر وچھا دے ہو ادھروں اویس سندا جے تھک گیا تے بس کر اجے تے میں شروع ہی نہیں کیتا اویس کرنی ٹر پے ہولی ہولی ٹرتے آ رہے نے اے مدینے تو بعد ایک چرستہ ہے ایتھے آ کے میرے نبی دا دیوانہ کھڑا ہو گیا ادھروں دیگر دی نماز دا وقت ہے ادھر اے پروانہ ہے ادھر ایک کالے رنگ دا دیوانہ ہے جنوں دنیا بلال آندی ہے 2 دیوانیاں دی گیم اے بہ گیا چرستے سوچی بہ گیا مسجد جاواں یا گھر جاواں حجرے چ جاواں ادھروں پلال نے کھڑے ہو کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تہاڈی نظر ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری
شور مستضاں سے، ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو، کہیں کا وہ گر نہ جائے تیری شور مستضاں سے۔ جہاں بلال نے اذان کہی، اے آواز پئی اویس دے کانے چ، ایک دیوانے دی آواز دوجے مستانے دے کانے چ پئی، اکو شمع دے دوویں جوید پروانے۔ اینے اذان کہی، اونے سنی، اون سوچ دے پیا، ادھروں دن غروب ہونا لے، ادھر مدینے دی مٹی، تینو چم چم اکھیاں تے لاواں، تینو چم چم اکھیاں تے لاواں، او صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ ایک بار سبحان اللہ کہو، پنڈاں جہو کچھ سنایا جا سکتا، چم چم اکھیاں تے لاواں، او صدقڑے جاواں نی مٹیے مدینے دیے، تینوں لگن نہ تتیاں ہواواں، تے واری واری جاواں نی مٹیے مدینے دیے۔ سنتا جائیں غور دے نال، اے میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے چایا، ذرا غور نال سنیا جے 15 آلیو، ادھروں نے قدم مسجد دے اندر رکھے آئے، ادھروں کائنات دے لج پال نے مسیتوں قدم چک کے اپنے حجرے چ رکھے، یعنی اینے قدم رکھیا مسیتے تے حضور حجرے چو قدم چک کے تواڈے نانا جی اندر چلے گئے، اگے یار بیٹھے نے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے یہ دنیا، دیدار کا عالم۔ جب خدمت میں ان کی بیٹھتے تھے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم۔ صحابہ اکرام اگے بیٹھے ہوئے نے، جائیں دیوانہ اندر آیا کہندا السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے نبی دیو غلاموں۔ انہاں نے کیا وعلیکم السلام، پوچھدا عربی زبان چائنا، سیدی و مولائی رسول اللہ، میرا سردار رسول، میرا مولا رسول کتھے؟ انہاں نے مسکراؤ تساں اج کیتا، اے میرے نبی دی مسجد تے آؤ ذرا، کنا کو پاند ہے میل کو فرلانگ کو گج نال کند سانجی، انہاں کیا ہو وفل بیت، اے مکانی نال اندر جا، ٹھنڈی صاف بھری، ٹھنڈی صاف بھر کے کیا میں اندر نہیں جا سکتا جدوں میرا محبوب آوے، سلام کیا جے؟ صحابہ نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا دوروں آیا بس غلام، دوروں آیا وہاں غلام۔ ایک کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، اینے قدم مسیتوں بار کڈیا، میرے نبی نے قدم مسیت وچ رکھ کے آپ نے فرمایا میرے غلاموں کون آیا سی؟ کج کے کہہ دے سن نہیں دے سبحان اللہ، سونیا کون آیا سی؟ انہاں کیا کملی والے ایک بدو، او دے کولوں اٹھاں دی بو آوندی سی، پاٹے ہوئے کپڑے، مٹی تے جُتی ٹوٹی ہوئی، سونیا کیوں پہ پوچھ دے ہو؟ نبی نے کیا غلاموں، اوے زمین تو لگ کے عرش تک عشق دی لاڈ پئی بلدی ہے، اوے دسو کون آیا سی؟ زمین تو لگ کے آسمان تک عشق دی لاٹ بھی بلدی ہے، کون آیا سی؟ انہاں کیا کملی والے آ
کملی والیا اٹھاں دی بو دی تاڑ دے کپڑے ٹوٹی ہوئی جتی مٹیوں مٹی جسم سرکار نے کیا عمر میں کیا سی او آئے گا تساں سجاننا نہیں کملی والیا کون سی فرمایا میرا یار اویس حضرت عمر آندے نے میں دوڑ کے باہر نکلیا پتہ نہیں زمین کھا گئی آسمان لے گیا کدھر ڈر گیا اور سمجھ آیا عشق والا تھک گیا ہوں تو میں تھوڑے معیار تے اتر کے سنان دے ہاں ذہن چاہیے گل عشق مصطفیٰ ہی شروع کیتا نا سن غور دے نال پھر کوئی زمانہ گزر گیا رات دے ٹائم ماں ستی بٹھی پہ پڑتا ماں موج چاہ کہنے لگی سالیا ویس بنیا بنیا سر میرے بیٹے کچھ مانگ کچھ کہہ لے ہاتھ جوڑ کے کہ اماں میں پچھلی باری بھی گیا سا تے سرکار ملے نہیں میں مسیتے گیا حضور گھر سن تیرا حکم نہیں سی تے ہن کی حکم ہے اماں نے کیا میرا بیٹا پھر اجازت دے جا لیکن شرط پھر ہوئے اگے مسجد گیا سے ہن گھر جانے اگر نبی مل جائے تے سلام کر کے آئی اگر نہ ملے تے واپس آ جانے پھر ویس کرنی ٹر پہ بولو سبحان اللہ پھر میرے نبی دا دیوانہ اونٹ تے سواری کر کے دوڑے آندا ہے پھر سرکار ٹر پہ اجا پہنچے مدینے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرے جا کے دروازہ کھڑکایا ساڈی ماں نے بوا کھولیا جدا جوڑی کوئی نہیں فرمایا مانن تا کون ہے تو اجے پردے دا حکم نہیں سی کون ہے کتھوں آئے ہیں مسکرا کے کہن لگا اماں جی نبی کتھے فرمایا ہوا فی المسجد نبی مسجد تے حضور بی بی میں نہیں جا سکدا اماں جی جدوں میرا نبی آوے سلام کیا جے مائی صاحبہ نے پوچھا من انتا تو کون ہے ڈنڈی مار کے کہن لگا نا عبداللہ میں اللہ دا بندہ بی بی پاک نے کیا اپنا نام دس کہن لگا ماں جی لکا نہیں سکدا میں ہوئے تھا بی بی نے کیا اندر آ جاؤ آ میں منجی ڈا کے دنیا بہ جائے نے کیا نانا میری ماں دا حکم نہیں اجازت دیو واپس مڑ گیا اے ٹر گیا امام الانبیاء آئے آپ نے فرمایا عائشہ میرے مکان دے بوئے تے عشق دی بتی پی بلدی ہے کون آیا سی بی بی پاک نے کیا ویس آیا سی سبحان اللہ گئی وقت گزرتا جا رہے ہیں امام الانبیاء دنیا جو تشریف لے گئے صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آ گیا آ میں منجی ڈا کے دنیا بہ جائے نے کیا نانا میری ماں دا حکم نہیں اجازت دیو واپس مڑ گیا اے ٹر گیا امام الانبیاء آئے آپ نے فرمایا عائشہ میرے مکان دے بوئے تے عشق دی بتی پی بلدی ہے کون آیا سی بی بی پاک نے کیا ویس آیا سی سبحان اللہ گئی وقت گزرتا جا رہے ہیں امام الانبیاء دنیا جو تشریف لے گئے صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ آ گیا حضور بھی دنیا جو تشریف لے گئے فاروق اعظم دا دور آیا سمجھ آ رہی گل ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ آؤں شکر ہے یا اللہ شکر ہے یا اللہ اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آ گیا اے میرا دھیان کری ذرا کرسی خلافت بہ کے او فاروق سون ایک فکرہ بولا شان دی چے او فاروق کہ گل کرتا کوئی نہیں گلو ننگے نے توتی بنی ہے تے توپ دا دور ککر تھلے بہ کے کنڈیاں دے بیڑے لان دے اپنی قمیض میں او پوری زمانے دا خلیفہ ہے کنڈیاں دے بیڑے پہ لاندے جو توپ چمکی نا تے او پیتوں نوں آندے نے ایہو جی کوئی محسوس ہوئی تے جلال چا کے رب دی قسمیں میں پڑھیا اے انج سورج ال ویکھیا تے سورج نو گرہن لگ گیا جدے غلام دی اکھ نو سورج برداشت نہ کرے انہوں محمد مصطفیٰ آندے سن غور دے نال میں پیا بیان کر ایک میرا خیال جملہ جی فاروق اعظم دا اے دو یار نے تے بالے گوڑے نے کون کون جنہاں نوں اسی شیخین کہنے ہیں فاروق اعظم تے صدیق اکبر انہاں دی شان دا ایک جملہ میں بولتا تے میرا خیال ہے کہ ایک جملہ مینوں صدیق اکبر دا بھی بولنا چاہیے پھر ویس کرنی تے گھر ٹر جانے ہیں اے ایک فرشتہ ہے سدرۃ المنتہا دا وسنیک انہیں کیا رب العالمین اے تے گل ہی کوئی نہیں
تو جنتا کنیاں بنائیاں نے؟ اللہ نے کیا 8. فردوس کل فیصلہ باد آئی اگر جنت دی تخلیق سننی ہے. فردوس، عدن، ماوا، خلد، دارالسلام، دارالمقامہ، علیین تے جنت نعیم 8. یا اللہ کڈیاں کو نے؟ ایک بار سبحان اللہ دے کہہ. اللہ نے فرمایا وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنہیں زمین تے آسمان مل کے دوویں نے نا اینی چوڑی ہے میری جنت. لمبی پتہ نہیں کنی ہے، چوڑی اینی ہے. انہیں کہا یا اللہ اے تے گل ہی کوئی نہیں، میں تیرا بندہ تو میرا رب ہے، میرے نال پیڑ پا. اللہ نے اس فرشتے نے کہا کی نزہۃ المجالس کے جملے نے کی. انہیں کہا یا اللہ مینوں تو کون کہنا تے مینوں 1000 فرشتے دی طاقت دے دے ایک تے مینوں 1000 پر دے دے. اینے چ میں تیری جنت پوری اڑ کے لنگ جاواں گا. اللہ نے کہا ڈن. اوکے ہاں جی. اللہ نے کہا دیر لگنی. فرمایا کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ نے کن کیا انہوں طاقت بھی مل گئی، پر بھی مل گیا، اڑیا. 1000 سال اڑدا رہا. فرشتے دی طاقت دا اندازہ ہی بھراواں نے تکا دیتا یوسف علیہ السلام نو کھوچ ڈیگن لئی تے اللہ نے کہا ادرک لے یوسف سنبھال. اجے ناویں اٹ یوسف علیہ السلام ٹپے نہیں تے تھلے پارا آ گیا. اے کنی دیر اڑدا رہا؟ بولو تے صحیح یار. بولن دے کوئی مول نہیں لگتا. 1000 سال 1000 سال اڈیا. 1000 سال تو بعد پر چڑھ گئے تے ڈگ پیا. اللہ نے کہا بس. کہندا نہیں ایک چانس، 1 چانس مور، ایک موقع ہور دے. اللہ نے کہا چل جی صحیح. پھر رب تعالیٰ نے 1000 پر دیتے، طاقت دیتی، پھر اڈیا. 1000 سال پھر اڈیا. 1000 سال تو بعد پھر ڈگ پیا تھک کے، پر ٹوٹ گئے. اللہ نے کہا بس. کہندا یا اللہ 3 حداں ہوندیاں نے، ایک موقع. تو ذرا ہستا ہے پہ تیرے نال پیارے، تو بولے ایک موقع ہور دے. اللہ نے تیجا موقع بھی دیتا. تیجے موقع تو بعد جدوں 1000 سال پھر اڈیا. کنا چر ہو گیا؟ شکر ہے تانوں صاحب آوندا بڑے پکے بندے ہو. 3000 سال جدوں ڈگیا نا تے جنت دا ایک ویڑا ہے سامنے، ایک کوٹھا تے مالے. ایک کڑی نے بوہا کھولیا حور نے تے جدوں ڈگیا تے انہیں کہا بس. پینڈو بندے او سواد نے جلیا بس. پہلا تے کوئی دانے رہ گئے سن. جدوں اس بی بی نے کہنا بس تے کہن لگا کڑیے ایویں نہ گلاں کر، اینی کو رہ گئی ہونی ہے، میں ساری لنگ گیا. انہیں کہا جے تو تیرا جگر پاٹے نہ تے گل سن میری غور نال. کنا چر ہو گئی اڑدیاں نو؟ انہیں کہا 3000 سال. او بچی کہن لگی حور جنت دی وے گل سن فرشتیا غور نال. اللہ نے قیامت والے دن اپنے محبوب دے غلام ابو بکر نو 1000 محل دینے. او دے وچوں او دی قسم ہے جدے قبضے چ میری حور دی جان ہے. اجے تو پہلے محل دا ویڑا نہیں لگیا. سن لو غور دے نال. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے. حضرت علی مرتضی نماز تو بعد اپنے مکان تے آئے. علی مرتضی حسین تے حسن دے بابا سبحان اللہ تے کیا سرکار نے اپنے مکان دے آگے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عنہ کیا ذرا بخشا دئی کھول کے نبیاں دے سلطان دا جبا کڈے. گل بھول گئی جی یاد جی. جبا کڈ کے سر دی اکھاں تے لا کے اکھاں وچوں اوے آنسو آندے نے درد جنہ دی لوی ہڈی اور رچیا او رومن کم ہونا ملدے روندے اوے وچھڑے روندے روندے نہیں ٹردے درد نہ رجیا کتے نہ تھی چنگے مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. علی مرتضیٰ نے عجوبہ پک دیا امام علم تھک گیا بس اگلی دعا منگ لی ایس میں لیا تھوڑی 751 میرے نہ کیا نبی دی شان نہیں منتے. میں کسی دے مذہب دے خلاف بول رہا ہوں. سرکار نے عجوبہ چکے علی مرتضیٰ نے آئے دربار خلافت السلام علیکم یا امیر المومنین
وعلیکم السلام، آؤ بیالن و سالن مرحبا یا بابا ابو الحسن، اے حسن دے بابا کیویں آئے ہو؟ علی روندے بھی جا رہے نے، اے جبہ ہاتھ وچ پکڑیا ہے، فرمایا عمر اینوں پہچان۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنوں جبہ امام الانبیاء دا ویکھیا، اوکھ مسند خلافت چھڈی، ٹاواں مارنیاں شروع کر دتیاں۔ صحابہ دے وچ انج پیا معلوم ہوندا جویں نبی دنیا وچوں اج گئے نے، واری واری نال میرے نبی دا جبہ پکڑ کے نالے روندے نے، نالے سینے نال لاندے نے تے نالے پیار نال آندے نے، لے او یار خوالے اے رب دے او میلے 4 دن دے، اوے اس دن روز حشر دا او سی جس دن پھر ملا۔ امام الانبیاء دا جبہ عمر فاروق نے کیا، اے علی کیویں لے کے آیا ہے؟ اگے سرکار یاد جے نبی نے کیا سی جبہ لے کے اویس کول یمن وچ جانا ہے، جے موج ہوے تے لے چلیے تمہاں، جنہاں دا موج ہے ہاتھ کھڑے کرو۔ چلو شکر ہے، میں کہ نخرے والے بندے بھی دیہاتی بندے ڈاڈے ہوندے نے، شہریاں نوں منانا سوکھا ہوندا ہے۔ انہاں نے جبہ چک لیا امام الانبیاء دا، دوویں میرے نبی دے غلام اٹھاں دے بہ گئے۔ یار کڈے ٹور آئے، قسم چوک کے دسو عمر دا جوڑ ہے؟ علامہ صاحب پیر صاحب عمر دا جوڑ ہے؟ خدا دی قسم الیگزینڈر اکانے کہندا اگر خدائی ایک عمر ہور جم پیندا، ایک عمر اونلی ون عمر، ایک عمر ہور جم پیندا تے کوئی ہور مذہب دنیا ہے۔ اچھا چھڈو، علی دا جوڑ ہے، شاخ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا، تانوں نہیں آوندا لا سیف الا؟ شکر ہے، چلو ایک ادا تے بولیا لا سیف الا ذوالفقار۔ اے دوویں اٹھاں دے سوار ہو گئے، چم کے امام الانبیاء دا جبہ لایا سینے نال، اے مدینیوں چلے۔ ایک بار سبحان اللہ کا ذوق دے، اے دعا دا پیارا قافلہ ٹردیاں کوفے جائے پیر صاحب، کوفے چا کے رولا پہ گیا، جا امیر المومنین، کوفے والے مومناں دا امیر آ گیا۔ حضرت عمر تو دنیا ڈردی بڑی سی، کوڑا ہی اتنا مضبوط سی کہ جرت ہی نہیں سی کسی دی کوئی خلاف شرع کام کر سکے۔ جہاں جناب عمر پہنچے کوفے، آپ نے کیا گورنر نو اعلان کر دے عمر آ گئے نہیں، او مسجد کوفہ دنیا کٹھی ہو جائے، ساری دنیا تڑا تڑا گئی۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی اویس نو جاندا؟ ایک بار سبحان اللہ دے گئے، کوئی تواڈے وچوں اویس نو جاندا؟ کوئی تواڈے وچوں اویس نو جان رہے؟ ایک بندہ کھڑا ہویا، انہیں کیا نام میں جاننا، آپ نے کیا تو کون ہے؟ انہیں کیا سرکار اویس دے باپ دا نام ہے عامر، عامر دے باپ دا نام ہے کعب، کعب دے پیو دا نام ہے سعد، سعد دے پیو دا نام ہے بھی اے میں دسن دیا میں او دا مسیرا ماسی دا پتر بلاواں، لیکن تسی ایڈیاں وڈیاں شاناں والے اویس نو ملن آئے ہو، او تے کملا بندہ ہے، دنیا ہسدی ہے او روندا ہے، دنیا روندی ہے واسطے رات دے ٹائم اپنی ماں نو مٹھی بھردا ہے، دن دے ٹائم جنگلاں جھوٹ جار دے۔ حضرت علی رو کے کہن لگے عامر اسی اونوں ہی تے ملن آئے ہیں، اسی اسے اویس نو تے ملن ہے۔ اگے چلیے کہ بس چلیے کہ اسے اویس نو ملن آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ نام سی عامر، چل ساڈے نال چل۔ دو اے نہیں، ان کا 10 نال نہیں جانا سانو بخار راہ۔ انہیں کہ امیر المومنین اے کوفے دے بار کرن دی بستی، اے دے وچ پہاڑ نے تے پہاڑاں دی گیڑ دے نال اونٹ پیا چاردا، جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، اے دوویں جدوں ٹر پے آئے پہاڑاں دے دامن وچ۔ ہن ذرا پیار دی بولی سمجھیو، میں ویکھنا تے سننا ہے کہ نہیں، بن غور دے نال دوویں آئے، اگے ویکھیا 40 اونٹ نے، ہاتھ کر کے سبحان اللہ کہہ،
40 اونٹ نے عجیب منظر ویکھدے نے پے حضرت علی تے عمر 40 اونٹ پہ چردے نے دو بندے نے پیر جہانگیر دو بندے نے ایک نماز پہ پڑھ دے ایک اونٹ پہ چار دے شکل اکو جی لباس اکو جا رنگ اکو جا روپ اکو جے ہے نا حیرت والی گل ایک اونٹ پیا چاردا ایک نماز پیا پڑھدا دوواں دا روپ اکو جا رنگ اکو جا پیر جی شکل اکو جی لباس اکو جا حضرت عمر حیران ہو کے پوچھن لگے علی انہاں چوں ویس کیڑا ہے شکلاں اکو جیاں دوواں دیاں ایک نماز نیتی کھڑا ہے تے ایک آہا واندا ایک تو یاد تیری اور عالم تنہائی ہے کس قدر محو عبادت تیرا شیدائی سنی غور دے نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا یا علی انہاں دوواں وچوں اویس کون ہے مسکرا کے سنی غور دے نال حسین دے بابے نے کیا امیر المومنین جیڑا نماز پیا پڑھدا ہے اے اویس ہے جیڑا اونٹ پیا چاردا ہے اویس دی شکل دا اے فرشتہ نوکر بن کے ڈیوٹی پیا دے سمجھ آئی ہے گل نبی نال پیار تے عشق کرنے والے دے اونٹ فرشتے چار دے سبحان اللہ کہو ایس محلے تو مینوں شکوا پتہ نہیں یار سارے بھابی نے بول دے نہیں یہ کی چکر ہے نبی دے عشق دی پیار دی گل کرنا بول سبحان اللہ کہو گج کے سنو غور دے نال ایمانداری نال دسو مولوی جی میں کسی دے مذہب تے بولے ایتھے سوالاں جواباں دی کی گل ہے میں تے اپنے یار اپنے لڈو ویچن دے ہاں جدا دل کردا لو جنوں نہیں پسند ہو مینوں دے کے ٹر جا جے بھائی تسی سودا کسی اور دکان تو لے لو میرے کول دے ہی ہے سن غور دے نال اے دوویں قریب گئے انہیں نماز نیتی ہے انہیں ایک شعر پڑھا یہ تیری سمجھا میں کشمیر چ پڑھیا سی ڈڈیال ضلع میرپور وچ کشمیر وچ اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی تیری نظر میں رہوں پھر میری نظر میں تو رہے یہ نماز کا پڑھ دے جہاں قریب آئے انتظار پہ کر دینے دو میں سلام پھیرے یہ دے نال گل کریے جانے کیا السلام علیکم ورحمت اللہ غور نال مینوں ویندا جی السلام علیکم ورحمت اللہ ویکھ کے کہندا اہلن و سہلن مرحبا یا امیر المومنین اہلن و سہلن مرحبا یا علی جی آیا نو عمر جی آیا نو علی حضرت عمر نے کیا پہلی باری ملے ہاں تو سانو سمجھانے ہاں کیویں آؤ کہن لگا جنہ اکھاں تو رب نہیں لکھیا بندے کیویں لگ اور جنہ اکھاں تو پروردگار چھپدا نہیں او دے تو دے بندے کیویں لکدے نے آؤ جی آیا نو کیویں آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے آپ نے فرمایا مسموک تیرا نام کی ہے کہندا ہے عبداللہ عبداللہ دا مانا کی اللہ دا انہوں نے کیا نا 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 او نا دس جڑا ماپیاں رکھے آپ نے کیا میرا نام ویسے حضرت عمر اگے آئے میں ذمہ دار ہاں گل دا آپ نے کیا ذرا سجا ہاتھ اگے کری نبی نے کیا سی او میرا غلام جڑا ویسے 1 روپیے دے دانے برابر سفید نشان ہے او دے بدن تے میں ویکھنا چاہنا وا جا بازو اگے کیتا او سفید نشان ویکھ کے منبر رسول حضرت عمر نے آئے ہائے آئے ہو ولیاں دے ہاتھ چومنے سنت کدی بن گئی پیار کرن تو بعد انہوں نے کیا ہو پھر آئے کیویں ہو آپ نے کیا گل سنے اے اویس نبی کریم دا سلام لے کے آیا چیخ مار کے ڈگ پیا ہوش آئی کہن لگا میں اس قابل نہیں کو روئے گا پھوت نہیں ماری میں اس قابل نہیں کو روئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ نے کیا تو ہی ہے سلام نبی آندے سانے کدی چمدہ نبی دانا کدی آندے وعلیکم السلام اے جبہ نبی نے دیتا سی
حضور نے کیا سی اویس دے آجے چم کے اکھاں تے لا کے سر تے رکھیا تریجا کم نبی آندے سن میری امت واسطے میری امت واسطے دعا کرنی ہے وہ پیاندا ہے ٹھیک ہے ایک پاسے دوویں کھڑے ہو گئے جبا سامنے رکھ کے سجدے وچ بیٹھ گئے تھوڑی جی دیر گزرن تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اویس جلدی کر سجدے ہی چو سر جا کے کہنے لگا امیر المومنین چند لمحے اور کھلو جائیں اور دی قسمیں جدے قبضے اویس دی جانے میں پوری امت بخشا کے اٹھدا اے غلاماں دا حال ہے بیٹھے زمین تے نے تے ڈائریکٹ ڈائلنگ تے موبائل دا رابطہ ہو دے اور سمجھ آئی جے گل عشق سرکار کو سمجھ آئی گل میرے دوستاں یہ محبت جنہاں نوں ہوندی ہے یہ پیار جنہاں بس دل دی نہ پیار کرنا سکھ نفرت نہیں میری گل سے اللہ دے بندیاں تو پیار کر دیکھو دیوبندی انسان وابی انسان شیعہ انسان پڑھ دے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے تو پیار کر اپنی نماز سدھی کیتی جا پتہ نہیں اس قریب نو کون پسند سے کسے تے طنز مت کر کسے احترام کر احترام میں جڑے علاقے چوں آیا پہلے ساڈا ضلع ہوندا سی ملتان پھر ضلع ویاڑی بذات خود ضلع بن گیا ڈسٹرکٹ بن گیا ہن ملتان ڈویژن نے ملتان چ ایک بزرگ نے تواڈے چوں ادھیاں تو زیادہ نوں نا یاد ہوئے گا غوث بہاول حق اچھا جنہاں نے سنیا ذرا نا ہاتھ کھڑے حضور تسی نہیں تے علامہ ہو تواڈے چوں جڑے میرے نال آئے نے بھی دوویں جان دے تو تے ہے ہی ملتان دا سائیں تے کو کیا خبر ہے اساں تو تھے ہی ملتان دے وت بیا کیا وال ہے تو سد ہیویں ملتان دے اوئے بولی ملتان دیو بھرا ہاں ساول آسان آل لیسو کے کائنا اوہ مٹھیاں گالی سنیسو کے کائنا اے بولیے ملتان دے علاقے دی اتھے او غوث بہاول ملتانی بہت بڑے غوث نے زمانے دے قلعے تے اگر کدی جائیں تے انہاں دے پوتے دا مزار پہلا ہوندا ہے شاہ رکن عالم ایک کتباں دے کتب نے تے آپ دا اگے جا کے ہوندا ہے غوث بہاول ایک دن آپ بیٹھے نے تے میہ نہیں پیندا بڑی مدت ہو گئی سبحان اللہ کہیں ملتان دیا لوکاں نے کیا یار زمانے دا پیر ہے وقت دا غوث ہے سمجھ آؤں دی بھی تے آؤ بھائی کٹھے ہو کے غوث دی بارگاہ جانے انہوں کہنے دعا کرتے بھی پہ جائے او سارے کٹھے ہو کے نازور تے اے آ گئے حضرت غوث بہاول آپ نے کہا آؤ بھائی مریدو کیویں آئے ہو انہوں نے کہا بابا جی دعا کرو بابا جی تواڈی رب زیادہ سن لیندا ہے اللہ دے ولی ہو دعا کرو اللہ میہ پائے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ سجدے چ پایا سیرے ڈائریکٹ پتہ نہیں نہ کوئی ٹیلی فون کیڑا ہے ڈائریکٹ رابطہ ہویا اللہ نے کہا نہ اجے ملتان دے مقدر چ میہ کوئی نہیں آپ نے سر چکیا فرمان لگے چلے جاؤ او مندا نہیں او آندا ہے ملتان دے علاقے چ اجے میہ کوئی نہیں دوجے دن پھر آئے پھردے ساڈیاں فصلاں سڑ گئیاں ساڈے کوٹھے بل گئے ساڈے پلے ککھ نہیں اناج جانوراں لئی کوئی نہیں پانی میہ پیندا نہیں دعا کرو آپ نے پھر سجدے سر پایا تے اللہ نے کہا اجے میہ دا ٹائم بولو یار تریجے دن پھر آئے تریجے دن بھی ہوئی جواب جدوں او روندے پڑدے پریشان ہو کے واپس مڑے تین شیطان جے منڈے سی چار او چواں نے ایک سکیم لڑائی تے او جڑا مجمع مڑیا جاندا سی انہاں دا راہ روک کے کہن لگے کہ گل سنو اگر اسی کوئی جھوٹ مار بئیے تے تسی ناراض تے نہیں ہوگے تے میہ پوے گا او بولو تو صحیح مڈیر سی نا میہ پائے گا تسی ناراض تے نہیں ہوگے اساں کو گیم کرنا چاہنے ہیں انہاں کہ ناراض ہوندے پتر لیکن بیدبی نہیں کرنی کہندے بیدبی نہیں کردے انہاں گٹ مٹ چواں نے کیتی تے دوجے دن کہن لگے اپنے گھردیاں نوں کہ انجی مجمع بنا کے جا کے غوث کول بیٹھ جایا جی جدوں تسی پیڑ پخ جائے سانو سنیا بھیج دینا چواں گل سنتے نو مزہ آئے وہ پیر صاحب جسے چارا مجمع پیڑ بہ گیا نا تے جڑا سارے تو پہلا سی نا پہاڑ والے پاسے والا شمال والا وہ آیا بابا جی السلام علیکم آپ نے کہا پتر خیر بابا جی جیوند رہو کیا بات ہے تہاڈی وہ اس محلے چ رولا پیا بھی باویرا نے کیا کل سویرے میہ پائے گا او 15 والے کی سن دے میں تے تانوں سادیاں گلاں پیا سنانا باویرا نے کیا ہے آپ نے کہا بچہ میں تے نہیں انہوں نے کہا جی تسی کیا نہیں کیا ادھر تے بادشاہ دنیا رولا پان ڈئی ہے بھی باویرا نے کیا سویرے انہوں نے جدوں اپنی گپ لا لی تو انہیں اشارہ کیتا دوجے نوں لویا گرمی آ اس پاسے والا آ گیا السلام علیکم باویرا نے کہا کی گل انہوں نے کہا بابا جی کیا بات ہے لوگوں خوش ہو جاؤ اے آ ملے بھی کھپ پئی جنانیاں کہن ڈیاں نے بھی باویرا کیا کل سویرے بانگ لے
او بولو اجی وہ دو پورے سن تے تریجا آ گیا چڑھدے والا سلام علیکم بابا جی کیا بات ہے ایویں بیٹھو جاؤ بھاجو گھراں نوں باوے نے کہہ دیتا چڑھدے پورے رولا پیا بھی سویرے می او چوں دی صلاح جو اینی دیر لاندے والا آ گیا السلام علیکم بابا جی کیا بات ہے سویرے می پے گا لوکاں بابیراں دی سنی نہ ہونا کیا غوث زندہ باد باول حق زندہ باد نعرے لاندے گھر نوں ٹر گئے بھی سویرے کل دی سمجھ آوندی جدوں ٹر گئے پے گئی رات میرے غوث نے اپنے چیلے سدے کہن لگے بھی گپ لا گئے تے پلیو جے سویرے می نہ پیا اوے او مندا نہیں وہ آندا می کوئی نہیں اس علاقے تے جے سویرے می نہ پیا اپنی عزت نہیں رہنی ہن کیویں کریے او تے مندا نہیں ڈڈ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کہ بلا صلی اللہ بیا کمل حاکم نے ہن کیویں کریے انہاں کہ بابا جی تسی غوث ہو اسی کی کریے کہن گے پتر جلی بسترے بنو تو چوک لو میرا لوٹا مسلہ تے استاوا تے اور راتوں رات ملتان چوں او بولو تے صحیح واخر دعوانا الحمد رب العالمین جے تسی سن دے تے میں سناواں کی تانوں تسی تے انج تھکے ہو پتہ نہیں کی سن دے ہو میں ایتاں قرآن دیاں پڑھا عربی یعنی عربی زیادہ پڑھنا شروع کراں پھر او کم کہ سمجھ آوندی بھئی او بھائی جی اگوں میں نہیں آوندا ہن تے سن لو اج تانوں جنوں جدی سمجھ آوے منیر اونوں سد کے لیا کے سنایا کرے انہاں میں عرض کردا کہ پھر او باویرا نے کیا بھی سویر نو سرگل کی کریے ٹر چل گل سن ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ادھی رات دا دنیا ستی ہوئی ہے لوٹا مسلہ تے استاوا فقیر دی یہی تے کائنات ہوندی فقیر کو کیڑا مربے ہوندے نے آپ نے کہا چلو جو ٹرے تے ایک حرم گیٹ ہے ملتان چ بڑا مشہور علاقہ حرم گیٹ اس علاقے طائفہ تے کنجر لوگاں دا محلہ سی ایتھوں باویری نکل کے تے ملتانوں باہر جانا ہے ایک کنجری بیٹھی ہوتے کوٹھے دے انہیں انج دروازے دی کھڑکی کھولی رات دے 2 دا ٹائم ہے تے کہندی زمانے دا غوث ہو کے می تو ڈریا ہویا ٹر چلے ہیں جاگے جاگے آئے ہیں کہنے لگی زمانے دا غوث ہو گئے اے بابا جی او می تو ڈرے ہوئے ملتان چھڑ کے ٹر چلے ہو آپ نے فرمایا بچہ گل تینجیے کہنے لگی آ جاؤ بابا جی آ جاؤ میں وعدہ کر دیاں سویرے می پے گا جاگو میں تن دساں پیار کنوں کہندے نے اس بچی نے کیا بابا جی آ جاؤ ڈیرے میرے تے پہ جاؤ او صبح می پے گا او نال دے خلیفے کہن لگے مرشدنا اے طائفہ عورت اے کنجری عورت اے مذاق زیادہ اڑائے گی میرے غوث نے کیا پتر ہے کنجری پر گل سچی آندی ہے سرکار اگے اگے نے مگر دو دو او نے پوڑیاں چڑھے جدو بچی کول گئے فرمان لگے کڑیے دس کیویں انہیں کیا بابا جی می کدوں چاہیے آپ نے فرمایا منڈیاں نے رولا پایا صبح اذان ویلے می پوے گا آؤ بابا جی میں کمزیاں میں گندیاں میں لچیاں میں چنگی نہیں پر آ میری ماں دا کمرہ ہے بڑی نیک عورت سی میں بوا کھول دیاں آرام کرو اندر نماز پڑھو جدوں صبح دی اذان ہوے مینوں جگا دیا جے می پوا دیا گی گج کے کہو سبحان اللہ جدو صبح دا ٹائم ہوئے دے می پہ جائے گا ہن جناب غوث باولک ذکریہ ملتانی آرام کر گئے دوویں جاگ دینے پہ جدو صبح دا ٹائم ہویا مؤذن نے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لوکی پار نکل کے آسمان پہ ویندے نے بدل کوئی نہیں غوث نے کیا سی بانگ ویلے می پوے لوکی چھتاں دے چڑھ گئے غوث نے کیا سی می پوے گا اتنی دیر نو دعا نے ہاتھ جوڑ کے پیر پکڑے بابا جی ٹائم ہو گیا سرکار نے فرمایا اس کڑی نو بلاؤ دوویں گئے جا کے کنڈی کھڑکائی او کڑیے بابے ری سدینی اٹھی غسل کر کے کپڑے بدلے بابا جی ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا ہو گئے آؤ اکھے میرے نال کتھے ایسے کمرے دے دروازے دی کھڑکی کول جہاں کھڑکی دے قریب آئے اویا اپنی باں پار کڈ کے کہن لگی خدائی دیا ربا میں پاویں نکمی تے کوجیاں تو ساری خدائی دا مالک ہے میری قمیض دا دامن گندا ہو گیا ذرا دھو دے
سرکار کہن دی دیر لاندیوں بھی بدل چڑھدیوں بھی بدل ویندیاں ویندیاں چھم 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 می لوکاں نے کیا غوث زندہ باد بہاول حق زندہ باد سرکار نے کیا زندہ باد تے کڑیے چکر کیے صبح بھی می دوپہر نو می زور ویلے می پورا دن می اگلا دن بھی می اگلا دن بھی می تیجے دن تو بعد لوکی کٹھے ہو گئے کوٹھے ڈگن لگ پے فصلاں رڑن لگ پیاں انہاں نے کیا او غوث دی بارگاہ چلیے می بند کروائی لبدے میرے غوث نوس چبارے تھے آ گئے کہن لگے بابا جی کتھے بیٹھے ہو رڑ گئے می بند کراؤ فرمایا بھلیو نہ میں پوایا نہ میرے آنکھیں انہیں بند کرنا پھر سرکار نے فرمایا اس بچی نو سدو جدوں آئی قریب فرمایا پترے جویں پوان لگی اوویں نو بند کرا کہن کی بابا جی آؤ میرے نال بازو باہر کڈ کے کہن لگی او مالکا الحمدللہ رب العالمین خدائی دیا مالکا میری کمیز گلی ہو گئی اے میرے دامن نو او توپدا سورج چاڑ کے ذرا خوش کر دے اجے کہن دی دیر سی بدل اڑ گیا سورج نکل آیا غوث بہاول نے اودی باں پکڑ کے آؤ بیٹھیے میں غوث ہاں میرے کہن دیوں نے می نہیں پایا نہیں کی کرامت ہے تیرے کول جدے نال می پین لگ پیا انہیں کیا بابا جی سچے تسی بھی ہو سچی میں بھی ہاں میں اپنے مکان دے چبارے تے اپنے یار نو اڑیکن ڈئی ساں ریشمی بسترا وچھا کے او آیا نہ سردیاں دی رات سی گلی وچ کتی دے بچے چاں چاں پہ کردے نے سردی تو مینوں ترس آ گیا میں زمین تے اتری او گلر دے بچے میں اپنی کمیز دے دامن وچ پائے لیا کے میرے دل وچ آیا جویں میرے چ جانے ایویں نہ جانے میں او پلیت کتی دے پلیت بچے اپنی ریشمی رضائی چ دے کے کتی انہاں دے رضائی دے دتی جاں گرمی پہنچی کتی نے آسمان ال منہ کر کے ٹوں ٹوں کیتا تو آواز آئی او میری بندی اسی تیرے گناہ معاف کر دیتے مانگ کی منگنی ہے میری مخلوق نال پیار کی تئی منگ کی منگنی ہے میں آکھیا یا اللہ ملتان وچ می نہیں پیندا میرے حصے دا می رکھ دے جدوں میں کواں تے پا دے سمجھ آئی ہے او دی مخلوق پلیت مخلوق نال پیار کریے تے ترس کھائیے تے رب سوندا بندیاں نال محبت کرن دا سبق سکھیا کرو ہاں چیک نہ کریا کرو ایک دوجے نو فساد نہ پایا کرو ایک دوجے نال محبت کرو اس کے رسول دا سارے کلمے پڑھ دے ہو اور خدا دی قسمیں تیریاں نمازاں کسے کام نہیں اگر نماز وچ محمد نہیں دے تیرے روزے کسے کام نہیں اگر روزیاں وچ میرے رسول دا پیار تے محبت ہے بولو بس میری گھڑی دے مطابق جڑی میں تقریر کرنی ہے 10 منٹ مزید رہ گئے اگر کہو تے انہاں کو میلاد پڑھنا بولو دوستو اجازت ہے 36 سال عمر ہے بڑھڑی مائی ہے نائدہ حلیم ہے گاج کے ذرا سرا گاج کے سوال لگا کروں باہر نکلی حضور میں اے قاری صاحب پڑھیا دے بارے چ کہ 6 مہینے حلیمہ تے اے دا خامد جڑا حارث سی نا اینے درختاں دے پتر کھادے نے ایڈی غریب سی آزم درخت باہر جانا تے درختاں دے بوٹیاں دے پتے توڑ کے کھانے اور ایک بیٹی تھی اکو او دا نام ہے شیمہ دو جی آپ نے خامد دا نام حارث ہے اے دا نام حلیم ہے تے پتے کھاندی ہے بچہ جمعہ جدوں اے مدینے نو ٹری ہے مکے نو ہاں او دا نام سی زمرہ اینے او پتے توڑے نے تے کہندی مالکا کدوں ساڈے دن پھرن گے غیبی آواز آئی حلیمہ خوش ہو جا مکے جا تیرے دن پھر جان گے نہیں مزہ نہیں آ جا کے تھوڑی دیر ملا دیں حلیمہ مکے جا تیرے دن وہ تقریر 10 منٹ رہ گئی میں چھوڑ دیا حلیمہ مکے جا تیرے دن کار آئی اپنے خامد نو آ کے کہیں دی بھی مینوں اج ایک آواز آئی ہے تے آواز دین والا نظر آیا نہیں کہ حلیمہ مکے کتھوں میں پڑھن دیا سن لے کتاب دا نام جامع المعجزات لکھن والے امام رہاوی نی تے 348 سال پرانی کتاب تسلی ہو گئی جی نہیں تسلی ہوئی تو ریکارڈ ہو رہا میں انہیں تو مکرن تو نہیں لگا
سمجھ آئی جی؟ ہاں ایک آواز آئی تے آواز دین والا مینوں نظر نہیں آیا. انہیں کہ اوے خواب خیال نہیں کوئی جن ہوئے گا چھڑ پرا اپنے دن کتھوں پھرنے نے اپنے مقدرے ہو جان. اسی رات پتر پیدا ہویا جدا نام زمرہ رکھیا. صبح پھر بی بی اٹھی اینی دیر جدوں چھلے دا بچہ ہو گیا تے دائیاں نے آ کے کیا بھی حلیمہ اسی مکے میں وہ نہیں سنانا جڑا تو علماء کولوں سنیا میں تینوں نویں چیز سنانا چاہنا ہے منٹ 10 ہی نے اینوں پیار نال سن لے. اور انہاں کیا بھی حلیمہ آ اسی چلیاں تے تو بھی نال چل. انہیں کیا بھی میرا ایک ٹٹو ایک کمزور جا ڈاچی میری تانوں پتہ بچیاں نوں بھی پتہ ہے کہ ڈاچی میری ڈگ پے گئی سو دوواں جیاں دا پار کیویں چکے گی کہ میری دھی ہے ایک پتر ہے کچھڑ چکے آ. چلو بندہ میرا اگے اگے ٹریا جا تے سی تین تے پھر بھی آیا نا یہ کیویں چکے گی. انہاں کہا چل او بھی بہ گئیاں آپ بھی اس مریل ڈاچی دے بہ گئیاں او اگے لنگ گئیاں. سیدھی جی گل اے میرا سفر مکاؤ جلدی جلدی. اے رہ گئی پیچھے. میں کتاب پڑھیا جدوں اے پیچھے رہ گئی نا تے اخیر تھک ہار کے نا حارث خاوند موڈے تو دے مہارے کہن لگا حلیمہ مڑ چلیے اے ڈاچی سانو مکے لے جاندی نہیں. اینی دیر نو وادی وچوں امام رہاوی لکھدے نے ایک بندہ نکلیا او دے کولے سوٹی اونے سوٹی لائی ڈاچی دی لت نو تے کہن لگی شرم نہیں آوندا اے محمد نو لین جا رہی ہے تے تیرا دل نہیں کردا تو جھکے. اوے سبحان اللہ تے کہا ہے او سوار جڑا سی او ڈاچی والا جائیں جا رہے نے ایک نوجوان نکلیا باہر نے او لمبی سوٹی او دے کولے اونے ڈاچی نو لائی اونے کیا نہیں شرم نہیں آوندی اے نبیاں دے سلطان دی ماں بنن واسطے جا رہی تے تیرے کول ٹریا نہیں جاندا. اجے کہن دی دور اے ڈاچی ٹر پئی اینی دیر نو سورج غروب ہون دے قریب آ گیا. بی بی حلیمہ دی طبیعت ٹھیک نہیں جویں بخار ہوندا اے تھکی ہوئی اے 36 سال دی عمر ہے لیکن غریبی نے بڈھیاں کر دتا ہے. خامد نو کہن لگی یا حارث پیار نہ سن لو 2 منٹ. انہیں کیا جی اکھے بٹھا ڈاچی تھلے بہ گئے. انہیں کیا نہیں حلیمہ مکہ نیڑے رہ گیا چلی. انہیں کیا نا میرے کو ٹریا نہیں جاندا میرے کو سفر نہیں ہوتا رات ایتھے کٹ لئیے صبح ٹر چلاں گے. انہیں کہا بچہ کوئی نہیں لبنا. انہیں کہا بھی لبے نہ لبے میرے چ ہمت کوئی نہیں. رات دا ٹائم اے میرا دھیان کری اے بی بی حلیمہ دی بستی ہے اے مکہ ہے اے پگڈنڈی جڑی مکے نو جاندی اے اجے آدھے چ دن غروب ہو گیا. ڈاچی ماڑی سی پجی ادو جدو دن ڈبن ہونے قریب ہو گیا ڈاچی بٹھائی زمین تے صافہ بچھایا. پتر نکا سی دودھ پین والا انہوں سینے نہ لا کے سو گئی. بچی 10 سالاں دی شیما سی انہوں پرا کر کے سواتا. خامد پرے ہو کے سو گیا. رات گزر رہی ہے ادھی رات ہو گئی. ایک باری سبحان اللہ کہا. رب العالمین دی طرف آواز یا جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے. اللہ نے کیا جبریل ذرا زمین ال ویکھ. اکھے یا اللہ میں ویکھ رہا کہ بڈھی عورت ہے او دی گود وچ بچہ ہے ایک نوجوان بچی او دے کول ستی ہے خامد بڑا ستا ہے. اللہ نے کیا جبریل اوے عام عورت نہیں ہو اے میرے نبی دی ماں بننے والی علی میں نے دودھ پیانا ہے. یا اللہ پھر میں کی کراں. حکم ہویا او اے بیمار ہے اے جنت تے دوزخ دے درمیان ایک دریا وگدا ہے جنوں نہر الحیات کہندے نے او دا پیالہ پانی دا بھر کے لے جا جا حلیمہ نو پیا کے آئے دا بخار لے. بی بی ستی ہوئی جبریل او پیالہ لے کے لباس بشری چایا آپ دے پیر نو انگوٹھا لایا. جب بی بی اٹھی ادھی رات دا ٹائم ہے او چٹے سوٹ وچ پیالہ نور دا ہاتھ. بی بی نے مسکرا کے پوچھا مانا تا جوانا تو کون ہے وے پترا تو کون ہے. انہیں کیا ماں تعارف کران دی اجازت نہیں. اے پانی آیا اس مادرا پانی پیو. بی بی اٹھ کے بہ گئی. سرکار نے وہ پیالہ جبریل کو پھڑ لیا جام منہ دے نال پایا او سنی 15 والیو پہلا گھٹ پریا بی بی نے بخار لے گیا. دوجا گھٹ پریا گئی ہوئی تھکاوٹ لے گئی. تیجا گھٹ پریا زلیخا وانگو گئی ہوئی جوانی واپس آ گئی. سمجھ آ رہے پہلے گھٹ نال بخار لے گیا دوجے نال تھکاوٹ گئی تیجے نال گئی ہوئی جوانی واپس آ گئی. بی بی نے پوچھا میرا لال اے پانی کتھوں لے آئے. میں جوان ہو گئی میری تھکاوٹ لے گئی میرا بخار لے گیا.
بول کے اگوں نے کیا نہیں اما اے نہر الحیات دا پانی بی بی حلیمہ نے کیا بے بچیو نک تے ہاتھ رکھ میں 36 سال ہو گئے نہ پہاڑیاں چل دیاں ایتھے 3 نہراں نے ایک فرات دی نہر ایک دجلہ دی نہر ایک نیل دی نہر اے نہر الحیات کتھے وگدی ہے جبریل نے کیا نہیں اما اے جنت تے دوزخ درمیان وقت دیئے اکھی منانتا تو کون ہے اما منو تعارف قرآن دی اجازت نہیں ذرا او درویک جہاں بی بی حلیمہ نے درویک کیا دیو غیب ہو گیا فوری طور سے بی بی حلیمہ ادھی رات کا ٹائم ہے حارث کو لائی کم یا حارث یہ حارث اٹھ کے کھڑا ہو انہیں کیا نہیں حلیمہ بڑھیے سو جاتے نو بخار ہے بے حارث ویک بخار کوئی نہیں پھر انہیں بوا ہلایا پیر بے حارث اٹھ پھر وہ بول کے کہنے لگا اے بی بی آرام کر حلیمہ تھکی ہوئی ہیں اکھی میں تھکی بھی کوئی نہیں اٹھ جاگ انہیں کیا بڑھیے نے کیا بے بچیو ناکتے ہاتھ رکھی میں 36 سال ہو گئے نہ پہاڑیاں چل دیاں ایتھے 3 نہراں نے ایک فرات دی نہر ایک دجلہ دی نہر ایک نیل دی نہر اے نہر الحیات کتھے وگدی ہے جبریل نے کیا نہیں اما اے جنت تے دوزخ درمیان وقت دیئے اکھی منانتا تو کون ہے اما منو تعارف قرآن دی اجازت نہیں ذرا او درویک جہاں بی بی حلیمہ نے درویک کیا دیو غیب ہو گیا فوری طور سے بی بی حلیمہ ادھی رات کا ٹائم ہے حارث کو لائی کم یا حارث یہ حارث اٹھ کے کھڑا ہو انہیں کیا نہیں حلیمہ بڑھیے سو جاتے نو بخار ہے بے حارث ویک بخار کوئی نہیں پھر انہیں بوا ہلایا پیر بے حارث اٹھ پھر وہ بول کے کہنے لگا اے بی بی آرام کر حلیمہ تھکی ہوئی ہیں اکھی میں تھکی بھی کوئی نہیں اٹھ جاگ انہیں کیا بڑھیے آرام کر جملہ سنی سیدہ کہنے لگی بے حارث غور نال ویکھ ایڈی سونی تے میں ادوں بھی نہیں سا جدوں مینوں ڈولے وچوں کڈیا سائی حارث اٹھے ہوتا جدوں ویکھیا پین لگے حلیمہ ایک کی ہو گیا کہن لگی دسن دی اجازت نہیں میرا دل کر رہے رات دا اندھیرا نہ ہوئے اٹھ کے مکے پہنچ جائی 2 جملے دن چڑھیا مکے آ گئی مکے دا چکر لا کے کعبے چ آ گئی اے حرم وچ کھڑی ہو کے کعبے دے بوئے نو ہاتھ پا کے کہن لگی کعبے دے مالکا جیڑا راتی مینوں پانی پیاندا رہیا ہے او کوڑا تے نہیں او بچہ کتھے اج دی میں ماں بننا اجے شکوا بھی کر دیے تے موڈے تے ہاتھ آیا میرے نبی دے دادے کی نام ہے عبدل بولو تے حضرت عبدل مطلب کدی پوچھیا کر علماء کو انہوں عبدل مطلب کیوں آندے نے مطلب تے چاچا سی تے عبدل مطلب دا بندہ مطلب دا غلام کیوں باپ دا نام سی ہاشم مدینے لے کے انہوں نال آئے نے تے حضرت ہاشم دا ہو گیا انتقال مدت تو بعد یتیمی دی زندگی مطلب بچہ گزاردا ہے مدینے حضرت مطلب چاچو سکے جڑے سن اے مدینے آئے جد اس بچے نے ویکھیا تے کہن لگے اوئے مدینے دے لوکو یہ بچہ کنا دا ہے انہاں کہ غور نال ویکھ تیرا بھتیجا ہے پاٹے کپڑے نے لباس او ہو جے اونے ڈاچی دے نال بٹھا لیا راج جیڑا بھی پوچھدا ہے کون ہے تے کہندا ہاذا عبدی اے میرا غلام ہے جیڑا پوچھدا ہے کون ہی نال کہندا ہاذا عبدی اسے عبدی والے جملے تو اے دا نام عبدل مطلب بن گیا مطلب دا غلام ہون سمجھ آ گئی جے گل دی ایہی زمانے دا سردار ہے ایہی میرے رسول دا دادو ہے تے اے یو ہے جنوں ہاتھیاں سجدہ کیتا میرے نبی دا نور ویکھ بس 1.5-2 منٹ گل مکمل جہاں جناب حضرت مطلب نے رکھیا موڈے تے اے حلیمہ روندی کیوں نے کیا میرے کول بچہ کوئی نہیں راتی مینوں خواباں وچ آوازاں اوندیاں رہیاں میں اس بچے نوں تلاش کر دیاں حضرت عبد المطلب نے کیا میں بچہ وہاں آخری فکرے اگے حضرت عبد المطلب نے مگر حلیمہ سادی آئے جا گیا بی بی آمنہ دا ویر سبحان اللہ کا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ ایک باری پھر تکلیف کرو جہاں پہنچی بی بی آمنہ دی رب رونقاں لائیاں اج آمنہ دے ویڑے رب پڑھ لو منہ کساؤ نہ کو رب رونقاں لائیاں اج آمنہ دے ویڑے حوراں عرش تو آئیاں گاون نبی دے سے
جان دروازے دے پہنچے بی بی کھلو گئی دروازے باہر فرمایا وے سردار عبد المطلب ذرا مینوں اپنا یتیم پوترا لیا کے وکھا سبحان اللہ کو بی بی علیمہ دروازے تے کھڑی ہے حضرت عبد المطلب اندر آپ نے فرمایا بنتی آمینہ تو اے میری بیٹی آمینہ حلیمہ سعدیہ قبیلے دی آئی ہے ذرا اپنا پتر دیں سبڑا میرے نبی نے پایا ہے دادے نے اپنے ہاتھاں تے لیا سبحان اللہ کہہ ایویں لے کے بی بی علیمہ تے کول دروازے چ لیا حلیمہ آئی میرا لال جا بی بی علیمہ نے ویکھیا حیرت وچ ڈب کے کہن لگی وے سردار ایویں اندر لے جاؤ میں اجے ویندی نہیں اے دی ماں نوں پوچھ گیا جیڑا جوڑا اینے پایا مکے دی کیڑی دکان تو خریدیا جڑا جوڑا انہیں پایا مکے دی کیڑی دکان تو خریدے آئے حضور اندر آپ نے فرمایا نہیں آمینہ بیٹا اے جوڑا جڑا تیرے لال محمد نے پایا ہے کیڑی دکان تو خریدے آئی مسکرا کے کیا دادو اے جوڑا مکے مدینے دا نہیں بلکہ آسمانہ تو فریتے تے ہورا لے کے آئی آخری فکرہ اور تقریر ختم چونکہ پورا مہینہ بولنا ہوتا ہے ایک منٹ رک کے اسی طرح ہی نال لے کے تے اپنے کار آ گئی اجے دن ڈوبیا تے پہلی رات میرا نبی پرانا ہے حلیمہ دا سبحان اللہ کہے یار نہیں جگلی گل سنیے تے گج کے سبحان اللہ کو ہاں پچھلے اے پہلی رات میرا نبی پرانا ہے دا تے اے دی ایک چاچے دی تھی بہن ہے اے آخری گل آئی دی تقریر او دا نام ہے خولا کی نام ہے او اپنے خاوند اگے چردی ہے پئی اے بولی پتہ نہیں تانوں چورن دا مطلب سمجھ کی ہوندا کاکا چورن کی مطلب چردی کی مطلب نواں بچہ نے سمجھ نہیں آئی چورن ساڈی کچھ نالے دی بولی ہے افسوس کرنا او پیڑی کہنا او دے کول چورن چلیے کی مطلب پنجابی بولدا لفظ ہے بھی افسوس کرنا کسی دے نا اظہار غم کرنا بی بی خولا اپنے خامد نو کہن لگی کرما والیا میں دو سرداراں دے بچے لے آئیاں اے اتبا دا آ شہبہ دا تو انہاں نو سنبھال ساڈی ٹور ویکھ سرداراں دے بچے نے جاں گے جدوں انہاں نو چھڈن جاواں گے تے میں باجی حلیمہ سنیا ایک یتیم بچہ لے آئی میں ذرا افسوس کر رہا ہوں آخری گالی سونے میں ذرا جا کے افسوس کر رہا ہوں یہ بی بی خولا اکو محلے چ گھر ہے یہ اپنی کٹیا تو چلی ہے جدو بی بی حلیمہ دے ویڑے آئی ہے بوا باندے لکڑی دی منجی ہے جنت دا حریر ہے سبز لباس ہے اتے چٹی چادر لے کے میرا محبوب ستا ہے انہیں ان کھڑکائی کنڈی بور ہو رہے ہو انہیں کھڑکائی کنڈی بی بی حلیمہ نے کنڈی کھولی کہیں دی باجی اللہ دا حکم آپ نے کہا کیوں کہا واسطے انہوں نے کہا سنیا تو کوئی یتیم لے آئی ہے بی بی نے کیا میری جان قربان اس یتیم تو میں کروڑا شانہ قربان کرا اس یتیم نے کہا باجی یہ گل تو پتر جو بنا کے لے آندا تے ادھا ہی ہوندا ہے لیکن ساڈی ٹور ویکھ میں دو سرداراں دے بچے کلی لے کے آئیاں پالن لئی تے جناب کیا ٹور ساڈی بنے گی تے تینوں یتیم بچہ لبیا تے میں ویسے ہوں جویں تنت نہیں کردے نوکر او بھئی فلانی جنانی جڑی انہوں نے چوٹ کیتی نوکر لائی کہن لگی میں ویسے آئی تے ہور کام سا کہ کیڑے کام میرا دل کردا سی 2 منٹ ٹائم کڈھیا تے میں تینوں وکھاندی جڑے میں لے کے آئی ہاں بی بی علیمہ نے کہا بسم اللہ دروازہ بند کرنے کے شیما اپنے عربی ویر دا خیال رکھی تو سبحان اللہ ہی نہیں کہی عربی ویر پہلی باری آیا ہے دا خیال رکھی چمی چٹی لوری دئی کڈی مقدراں والی ایک کڑی ہے جنوں میرا رسول باجی آندا سی اے دا خیال رکھی تے میں ذرا خولا واللہ تیری ماسی اللہ ہوا بی بی علیمہ نکلیاں باہر ہوری ہوری دوویں ٹردیاں گل دی سمجھ اوندی 15 بی بی خولا دے گھر آ گئیاں خولا دے ہن دوویں سرداراں دے کافراں دے بے ایماناں دے لعنتیاں دے بچے ستے نے اونے کہ آ میں تینوں باجی وکھاواں میرے ال ویکھے گا تے مزہ آئے گا تے میں سٹیج لگاؤں چھڈن اونے کیا اے میں تینوں پہلا وکھاواں میرے ال ویندا جائی اونے انج کپڑا چکیا تے اے اتبا دا پتر تھلے بی بی نے انہاں دی غور نال ویکھ کے کیا تینوں گل دی سمجھ نہیں آئی وہ جنانیاں جدو نخرا مار دیا نا کوئی چیز پسند نہ کریں اور سمجھ آئی جے گل دی اونے کہا اچھا باجی تینوں دا مطلب اے منڈا نہیں پسند ہے آ دوجا وے اونے دوجے تو انج کپڑا چکیا بی بی نے پھر وہی کام کیتا
وہ کہن لگی تو ہے وڈی تے میں کر دیاں تیرا ادب. سار رو کے میری گل سنیے, میرا تیرا کر دیاں ادب. لے ہن تو مینوں لے چل تے اپنا یتیم وخا, تو تے 2 واری کہنا ہوں تے میں 10 واری نہ کیتا تے میرا پیو کوئی نہیں. بی بی کہن لگی پکی رہی. ہائے 15 والے ستے جو ہے انہیں مینوں منیر نے سد لیا, میں کی تانوں سناواں. انہیں کہا بھی تو مینوں ایک واری نال لے چل سہی تے مینوں وکھا جڑا تو لے کے آئی ہے. تو ہزارے نفرت کیتا 2 واری تے میں کر کے کنی واری کراں گی. بی بی حلیمہ کیا جڑی گل کیتی ہے ادھے تے ڈٹی رہی. کنا مان ہے میرے نبی دے حسن تے, کنا مان ہے میرے نبی دے عشق تے پیار تے. انہیں کہا چل نال لے کے انہیں خولا جڑی لال سرخ غصے نال اپنا میں ایک دفعہ ویک اخیر کر دیاں گی. جدوں دروازہ کھول کے بی بی حلیمہ اگے اگے مگر مگرے خولا اگے تیرا رسول تے چٹی چادر لے کے لما پیا. بی بی حلیمہ نے فرمایا تقریر دے آخری 2 جملے آپ نے فرمایا نہیں خولا پیراں والے پاسے آ جا, میں ذرا کونڈ لگیاں چکن. ایک بار گج کے سبحان اللہ کہا. آئے خائے خائے پھر سبحان اللہ کہا. میں ذرا لگیاں اوے کاکا حسن دا مقام نہیں گناہ ہوئے گا, میں لگیاں کونڈ جانے دیاں اکھاں تو. بی بی خولا ہن تیار ہوں کرن نو, حضرت حلیمہ سعدیہ نے اتوں کونڈ چکیا میرے نبی دیاں زلفاں والضحا واللیل اذا سجا. میرے نبی دیاں زلفاں ننگیاں ہوئیاں, خولا دی نبض تیز ہو گئی. بی بی نے ہولی ہولی پردہ کے کیتا او یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میرے نبی دا متھا ننگا ہویا, خولا کمنی شروع ہو گئی, ہوں بھول گئی. جا میرے نبی دا او دعا والا منہ ننگا ہویا, وما ینطق عن الہوا دے بول ننگے ہوئے. خولا زمین تے ڈگ پئی, او گالی تے دوپٹہ پا کے کہن لگی اللہ دا واسطہ ہی باجی سرداراں دے 2 بچے لے لے, یتیم مینوں دے دے. میریاں تقریراں دا اگر شوق ہے, میریاں سیڑیاں واحد میں او خطیبہ جنیاں اس ٹائم سب تو زیادہ کیسٹاں دے سیڑیاں مارکیٹ وچ نے, تقریباً 400 کیسٹیں میری مختلف موضوعات پہ. شان رسالت سننا چاہیں, شان ولایت سننا چاہیں, اہل بیت سننا چاہیں, صحابہ کرام دی عظمت سننا چاہیں, حضرت ابو بکر سننا چاہیں, علی سننا چاہیں, جڑے غوث دے نا دیاں 11ویں دعائیں ہیں او غوث سننا چاہیں, تے او کیسٹاں میرے اے عزیز میرے دوست علامہ پیر جہانگیر رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہاں کول میریاں کیسٹاں بھی موجود نے. سیٹ کل میں خطاب کیتا ہے موضوع سی حسن مصطفیٰ نبی سونا کیڑا. وہ کل دی تقریر جڑی میری وہ بھی انہاں نے ریکارڈ کیتی, انہاں کول موجود نے سیڈیاں بھی کیسٹاں. اے لے جو اپنے بچیاں نو سنایا کرو, اپنے گھر خود سنیا کرو, اپنی بچیاں نو سناؤ, تاکہ نبی دے پیار دی شمع جڑی ہے دل وچ جلے. مقابلہ بازی چنگی نہیں, تفرقہ بازی چنگی نہیں, ایک دوجے دے مذہب تے کیچڑ اچھالنا چنگا نہیں. کادے سوال جو آپ کو میں ٹیسٹ دینا آیا تھے, انہاں نو شوق تے پیارے علماء صاحب کول میریاں کیسٹاں ضرور لے کے جاؤ. سنو آپ بھی اپنے گھر وچ پاکاں دا ذکر سنو, تواڈے گھر انہاں دا سٹال آیا ہے, وگرنہ لوکی میریاں کیسٹاں واسطے واحد اس ذات دا میں تانوں دساں میرے دوستو پھوت نہیں, یہ او دا کرم میرے تے اینا ہے کہ میں واحد خطیب ہاں جن نے 2 دفعہ نبی دے مدینے وچ میلاد پڑھیا. اے او دی ذات دا کرم ہے نا, او دی ذات دا کرم ہے. تسی پوچھو گے او کتھے, شرکا حبیب گودال طریق مطار مدینہ, یعنی مدینیوں جڑی ایئرپورٹ نو سڑک جاندی ہے او دے چ ایک حبشی ہے حبیب گودال, او دی بہت وڈی ورکشاپ ہے. او دے چ مینوں اتفاق ہویا 2 دفعہ مدینے دے لوگ اکٹھے ہوئے. اے او دی ذات دا کرم ہے. این سعادت بزور بازو نیز تے اے ٹور ایویں نہیں لبدی جنہ چر او نہ دے. ایویں دل وچ ایک گل آئی ہے کہ میں پیر صاحب دے دور وچ میں تو نہ کرنا چاہنا جے تھک نہ گیا ہو. ساڈے بھرا کہندے نے نبی کولوں لبدا کچھ نہیں. او بھرا جی میں کسے دا ٹیک نہیں لگا کرنا, میں اپنی گل تانوں دسنا. میں ہن میں ٹائم نہیں سر لاندا, بلہ بیتے آیا مدینے دا واقعہ سناواں, تھک گیا
میں 5 بندے سا میرے نال، انہاں وچ ایک سنیارا ہوے، او ویاڑی دا امیر ترین بندہ ہے، او مینوں کہن لگا شاہ جی دن رہ گیا 2 ساڈے واپسی چ 3، او مینوں کہن لگا شاہ جی اے روزیاں دا مہینہ سی، عمرے تے گئے سن، مینوں کہن لگا بابا جی پیر جی شاہ جی تساں افطاری دے ٹائم اے کھجوراں دا حلوہ کھادا ہے؟ میں کہا یار میں تے اگر تو روزیاں چ جائے نا تے مدینے پاک وچ بہت کچھ لبدا ہے، میں کہا یار میں تے باہر ہی بیٹھ جانا، اوتھے مکدے ہی نہیں، او تکے نال باواں پھڑ پھڑ کے حبشی باندے نے روٹی کھائی دی اوتھے۔ میں انہیں کہا جناب اندر جڑی ہے نا ریاض الجنہ میرے حضور دے گنبد خضرا دے نال جڑا ہاتھ ہے ریاض الجنہ دا، او دے وچ او حبشی ہے تے او کھجوراں دا حلوہ لے کے اوندا کیا بات ہے۔ ہن اسی میں کچھ بھی سا مولوی تے ہی سا پھر حلوہ او بولو دے صحیح میری برادری انہیں کیا عزت کا نام ریکارڈ نہ کریا جی تہاڈی بڑی مہربانی اے گل اونے کرنے ریکارڈ لکھنا فکرہ نہیں کرنا ریکارڈ، او کہندا دوزخ وچ مینوں تے حلوہ پاؤں وکھائی تے کڈ لگوٹ میں چھال مریساں بھاویں مینوں ازمائی۔ میرا مطلب اسی لوگ میں مذاق کیتا ہے، اے میرے سر دا تاج نے علماء او ہویا انج کہ اگلے دن جناب اونے مغرب دا ٹائم سی، میں اثر پڑھ کے انہاں دے جناب لوکاں دے اتوں دی لنگدا ہویا او 10,000 بندہ بور کر کے میں اوتھے پہنچ گیا ریاض الجنہ، لیکن میرے مقدر چنگے مینوں حلوہ بولو تے صحیح رات میں کہو سنیا رہا تیرا سوا ستیاناس اینیاں بندیاں دی نمازاں خراب کیتیاں، او کتھے ہی حلوہ نے کہا جی اوتھے ہی ہوندا ہے تانوں نہیں لبا۔ دوجے دن پھر میں ٹچ اوتھے پھر بھی نہ لبا، دن آ گیا لاسٹ۔ ہن حضور دے 2 دروازے نے، ایک باب السلام ہے اور سبحان اللہ دے گئے، ایک باب جبریل ہے۔ باب السلام تو اینی دور جویں تہاڈی باہر پولیس دے دوست میرے عزیز باہر بیٹھے نا، اینے کو فاصلے تے گیٹ اتے ایک دروازہ اونوں کہندے نے بل لادن کمپنی او دا گیٹ سی، اوتھے میرا ایک مریض سی جٹ گوندل، او آ گیا، او کہہ لگا شاہ جی آخری دن ہے تساں کل نوں ٹر جانا ہے تے میں سپیشل پرچی ایک لیاندا ہے، اج تہاڈی دعوت میرے حالے۔ میرے ذہن چ آ لیا بھی نجم شاہ جا آخری دن سی حلوے والی او گیم اج گیا تے سویرے تو جی واپس ٹر جانا، میں انہوں نہ کر سکیا، اسی تو چکیا سامان تے او دے کول آ گئے، انہیں کھانے کھونے 4-5 پکایا، میں کہا یار روٹی آ کے کھاواں گے، پہلا دل تے سی نا بھی جلدی چلیے اوتھے جا کے روزہ کھولاں گے حضور دے روزے تے شاید اج لب جائے۔ جہاں سی گئے نا تے 6 فٹ دا ایک حبشی ہوے، او باب السلام دے باہر کھڑا، انہیں میری باں پھڑ کہندا تال یا شیخ، ہن میں میرے ورگا کمزور بندہ او دے کول باں کیویں چھڑائے، انہیں اندر جان دی بجائے نا اوتھے پیڑے چ مینوں بٹھا لیا جی میرے دسترخوان تے روزہ کھولنا، اون کو 15 بھی اگے بیٹھے سن، میں بھی او دے نال اپنی قسمت نوں لے کے بیٹھ گیا، اوتھے دہی کھجوراں سیب پے، ہن میں لباں اندر ویکھاں نیواں ہو کے باب السلام تے بھی جے کدھر حلوہ آوے تے چھال مار کے پڑ جاواں، لیکن گل نہ بنی، اینی دیر نوں اخیر میں جر نہ سکیا۔ اے کرامت تے معجزہ میرے رسول دا، او کملیا تو مانگ سہی، میں نیویں تان کر کے پیر جہانگیر کیا بابا فرید تیرے دروازے دا غلام ہے ادنا جیا، اسی او دے بوئے تو جا کے کچھ منگیے تے چوری بھر کے گھر آونے آ، تو زمانے دا رسول ہے تے مینوں حلوہ نہیں کھوا سکے۔ میں جڑی حقیقی گل ہے وہ پیڑے چ سنان دیا، کیا میں جی بابے فرید دے بوئے تے جائیے داتا صاحب کول جنانیاں پتر لے آؤندیاں نے دعا مانگ کے، تے تیرے کول آ کے میں بیٹھا تیرے تے دروازے دی خیرات لے کے داتے بندے نے تے مینوں ایتھے حلوہ ہی نہیں لبا۔ اے اجے میں گل کردا ایک پجارو آ کے روکی، او دے چوک توں کالا حبشی اتریا، او دے کول ہاٹ پاٹ ہوے وڈا سا، اے معجزہ سن نبی دا، او لیا کے نا میں ہن دوروں تاڑ سی، میں کہ اے تے جمال ہے، او ہن آ کے تے ساڈے والے دسترخوان تے بیٹھ گیا تے اینی دیر نوں منٹ رہ گئے 3 روزہ کھلن چ، میں وینا بھی حبشی اتوں چکے تے دے وچ میں ویکھاں کی جدوں نے اتوں ٹکن لایا نا آزم تے وچ او دے کالا تو لپٹاں ماردا حلوہ، ہن میں کچھ بھی سا مولوی دے سان، میں آکھیا نجم شاہ اے بیٹھا 15 بندے دور، اینے ہنے ونڈنا تیرے تک آوندیاں مک جانا، او بولو دے صحیح اے تیری واری آوندیاں تک جویں آ میرا بے صبرا باڈی گارڈ اے بھی یاد ہے بھی چیز جڑی ہے نا دوجے کھا گئے میرے تک آوندیاں مک جانی، اے میرا بچہ ہے، او میں جیو جا پیر ہو جے مریض ہوندے، میں کہ بھی میرے تک آوندیاں حلوہ ممبر رسول جڑا جھوٹ بولے تے بغیرت ہوندا ہے کہ مک جانا ہے، اونے ہن کی کیتا ایک چمچ اودے کول جڑی ڈڑا او اینا کو جنوں حلوہ بھردا ہے تے ایک چھاپری تے پا کے بندے کے رکھ دیندا ہے، پھر اگلے اگے پھر اگلے اگے، جدوں میرے اگے آیا نا آخری 2 فکرے حضور صرف آخری فکرے، اونے او ایک چمچی اودے اوتے پائی تے اونے میرے اگے بھی رکھ دتا
کہ بس کریے انہیں میرے اگے بھی وہ چمچی رکھ دیتی ہوں اینی دیر نوں مدینے چ روزہ کیویں کھلدا ہے ایتھے تے لوکی اذان کہندے نے دفعہ مدینے چ فائر ہوندے نے توپ دے دڑل اے دا مطلب روزہ کھل گیا جدوں فائر ہویا نا تے میں او برکی ایک منہ چ پائی سواد ایک حلوہ ایک مدینے دا ہوں پنجابی دا محاورہ ہے جتھے تقریر حضور ختم ہو گئی ہے میں آخر دعویٰ کر دیتا میں پریشان ہو جا بھی یہو جی تقریر پہ کرتا جو میں کرنا سی وہ کر بیٹھا او میں منہ چ پا کے نا تے سواد بڑا آیا جتھے پوے لپ کڑپی اوتھے کی بڑی انگل چٹی میرا بنیا کچھ نہ قسم ذات دی ہن معجزہ سنی میرے نبی دا میں نیوی تون کر کے نا تے سامنے ہری جالی سی میں آکھیا بنیا کچھ نہیں او بول دے سی بنیا کچھ نہیں ذات دی قسم میرے نال سی سوڈانی بیٹھا انہیں اپنے والی برکی چوک کے میرے اگے رکھی تے کہندا اوکل یا حبیبی کھا او ایک لقمہ او سی پیر نے او بھی کھا لیا ادھر ایک مصری بیٹھا سی او کہندا اوکل یا شیخ اے کھا میں او بھی کھا گیا انہاں تین برکیاں نال کی بنیا سارے دن دا تے روزہ تے پھر گارے رات دیاں چڑھائیاں گارے سور دیاں چڑھائیاں او ہن میں جناب نہ مدینے دے اپنے احد پہاڑ دیاں چڑھائیاں تے سہراں روزیاں نال او ہن میں منہ جدوں پایا نا اینی دیر نو ذات دی قسم او حبشی اودا ہی انہیں ہاتھ پاٹ چکیا او بیٹھا سی تے میرے اگے آ کے بہ کے دوزانو ہو کے کہندا یا شیخ اوکل ہائے ہائے جنہ سواد لینا بچے تے ہسن گے سیانے سمجھو انہیں کیا کھا میری ٹیک نکل گئی تے میں گالے چ کپڑا پا کے نا تے میں کہا یا رسول اللہ میں کتا تیرے بوئے دا میں تینوں ازمان نہیں آیا واقعی تو دینے کو منگے تے آخری فکرہ ذات دی قسم ہے روندیاں روندیاں نماز پڑھی آخری رات سی تے میں رات نوں پیانا یا رسول اللہ ایک ہور میری گل ہے ایتھے کوئی او جی تھار بنا دے کہ میں جدوں مدینے آواں میری واقفیت ہو جاوے ذات دی قسم صبح دی اذان ہوئی دو بندیاں آ کے قاری جی میرا بوا کھڑکایا میری بیوی تے چھوٹا بچہ نال سی جا میں دروازہ کھولا تو کہنے لگے جی مرید ہونا ہے تو مانگ صحیح مدینے والے کولوں کملیا تینوں منگن دی جاچ نہ آوے تے میرا قصور